الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، اور آئیے ابتدا میں سب سے پہلے تلاوت قرآن کریم سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہ نیچی کیے دو زانو بیٹھی، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا، دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ہی پیارا کلام، جو کہ شب معراج کی نسبت سے آپ نے تحریر فرمایا، اسے مل کر پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ کلام پڑھنے سے پہلے آئیے اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے میں نیت کرتا ہوں کہ نعت شریف پڑھوں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہ نیچی کیے دو جانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے
یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ شب اسرا کے دھولا پہ دائم درود، نوشائے بزم جنت پہ لاکھوں سلام، صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ ہے صف آرا سب حور و ملک اور غلمان خلد سجاتے ہیں، صف آرا سب حور و ملک اور غلمان خلد سجاتے ہیں، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں، ہے آج فلک روشن روشن ہے، تارے بھی جگمگ جگمگ ہے، آج فلک روشن روشن ہے، تارے بھی جگمگ جگمگ ہے، تارے بھی جگمگ جگمگ، محبوب خدا کے آتے ہیں، محبوب خدا کے آتے ہیں، قربان میں شان و عظمت پر سوئے ہیں چین سے بے سر پر، جبریل امی حاضر ہو کر معراج کا مژدہ سناتے ہیں، جبریل امین براق لیے جنت سے زمین پر آ پہنچے، جبریل امین براق لیے جنت سے زمین پر آ پہنچے، جنت سے زمین پر آ پہنچے، بارات پھرے
فرشتوں کی آئی، معراج کو بھولا جاتے ہیں خلد کا جوڑا زیب بدن، رحمت کا سجا صحرا سر پر ہے، خلد کا جوڑا زیب بدن، رحمت کا سجا صحرا سر پر، رحمت کا سجا صحرا سر پر، کیا خوب سہانا ہے منظر، کیا خوب سہانا ہے منظر، معراج کو دھولا جاتے ہیں، کیا خوب سہانا ہے منظر، معراج کو دھولا جاتے ہیں خوب فضا مہکی مہکی، چلتی ہے ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی، ہر سمت سما ہے نورانی، معراج کو دھولا جاتے ہیں، یہ عز و جلال اللہ اللہ، یہ عاج و کمال اللہ اللہ، یہ عز و جلال اللہ اللہ، یہ عاج و کمال اللہ اللہ، یہ عاج و کمال اللہ اللہ، یہ حسن و جمال اللہ اللہ، یہ حسن و جمال اللہ اللہ، معراج کو دھولا جاتے ہیں، دیوانوں تصور میں دیکھو اسرا کے دھولا کا جلوہ، دیوانوں تصور میں دیکھو اسرا کے دھولا کا جلوہ، دیوانوں تصور میں دیکھو اسرا کے دھولا کا جلوہ، اسرا کے دھولا کا جلوہ، جھلمٹ میں ملائک لے کر انہیں معراج کا دھولا بناتے ہیں، اقصی میں سواری جب پہنچی، جبریل نے بڑھ کے کہی تکبیر، نبیوں کی امامت اب بڑھ کر سلطان جہاں فرماتے ہیں، وہ کیسا حسین منظر ہوگا جب دھولا بنا سرور ہوگا، جب دھولا بنا سرور ہوگا، عشاق تصور کر کر کے، عشاق تصور کر کر کے، بس روتے ہی رہ جاتے ہیں، یہ شاہ نے پائی سعادت ہے،
خالق نے عطا کی زیارت ہے، جب ایک تجلی پڑتی ہے، موسیٰ تو غش کھا جاتے ہیں، جبریل ٹھہر کر سدرہ پر بولے جو بھڑے ہم ایک قدم جل جائیں گے سارے بالوں پر، اب ہم تو یہیں رہ جاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے سرور جا پہنچے دنا کی منزل پر، اللہ کی رحمت سے سرور جا پہنچے دنا کی منزل پر، اللہ کا جلوہ بھی دیکھا، دیدار کی لذت پاتے ہیں، معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے، معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے، عطار سی امید پہ ہم، عطار سی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں، صف آرا سب حور و ملک اور غلماں خلد سجاتے ہیں، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ عز و جل، سلسلے کا آغاز ہو چکا ہے اور الحمدللہ عز و جل آج کے موضوع کی طرف بھی بڑھتے ہیں، لیکن بہت ہی پیاری درود پاک کی فضیلت جو آج کے دن کی مناسبت سے بھی ہے وہ سنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کے غروب آفتاب سے لے کر جمعے کا سورج ڈوبنے تک مجھ پر درود پاک کی کثرت کر لیا کرو، جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع اور گواہ بنوں گا۔ میرے پیارے اور محترم اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل جمعۃ المبارک کی عظیم ترین سعادتوں میں اس وقت ہم سانس لے رہے ہیں، اور یہ موقع اس وقت ہمیں مل رہا ہے کہ بہت ساری نیکیاں، بہت سارے نیک اعمال اختیار کر کے ان کا جو عمومی اجر و ثواب ہے اس سے زیادہ اجر و ثواب کے ہم مستحق بن سکتے ہیں۔ انہی میں سے ایک درود پاک ہے جس کی فضیلت ابھی عرض کی، تو نیت کر لیں، اپنا ذہن بنا لیں کہ عمومی طور پر بھی مجھے کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے، انشاءاللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت بھی ملے گی اور رحمت کا سایہ بھی ملے گا۔ جس روز کوئی سایہ نہیں ہوگا اس روز سایہ رحمت میں جگہ ملے گی کثرت سے درود پاک پڑھنے والے کو، اور اسی طریقے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت بھی نصیب ہوگی۔ اور کیا بات ہے عدنان بھائی اس روایت کے ان الفاظ کی کہ میں اس کا گواہ ہوں گا، کیا بات ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی ہاں جی، سلسلہ ہے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، اور حسب معمول انشاءاللہ عز و جل مخصوص موضوع پر مبلغین دعوت اسلامی ہمارے ساتھ ہیں، ان کے مدنی پھول ہوں گے، پیاری پیاری باتیں ہوں گی، اچھی اچھی باتیں ہوں گی انشاءاللہ، سیکھیں گے بھی، سکھائیں گے بھی۔ نیکیاں اختیار کرنے کی نیت ابھی سے کر لیتے ہیں کہ جو نیکیاں پتہ چلیں گی، جو بھلائی کی باتیں، کام کی باتیں پتہ چلیں گی انشاءاللہ عز و جل ان کو اختیار کریں گے، اور جو کمزوریاں، جو خامیاں، جن گناہوں کی معرفت حاصل ہوگی، شریعت کے جو ایسے احکام پتہ چلیں گے جن پہ اگر ہم عمل نہیں کرتے رہے یا ان پہ کوتاہی کرتے رہے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل اگر رجوع کی، توبہ کی صورت بنتی ہے تو توبہ بھی کریں گے، اور ان نیک اعمال کو، ان احکام شریعت کو اختیار بھی کریں گے، گناہوں کو
چھوڑیں گے بھی۔ آج کا موضوع ہے حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، 10ویں صدی ہجری کی بہت عظیم شخصیت، اور بالخصوص بر صغیر جس کو کہا جاتا ہے خطہ زمین کو، اس میں گویا کہ آپ کی کیفیت یا آپ کا جو منصب تھا وہ امامت کا تھا۔ یوں تو امت مسلمہ کی رہنمائی آپ کی ذات کا حصہ بنی، لیکن بالخصوص بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے آپ کی شخصیت ایک منارہ نور کی کیفیت اختیار کر گئی، اور علماء دین جو ہیں بر صغیر میں آج بھی جو علماء دین پائے جاتے ہیں، جو مسلمان علماء اہل علم ہیں، ان کی ایک بہت بڑی تعداد کا بالخصوص سلسلہ حدیث جو ہے، یعنی حدیث شریف جو روایت کرتے ہیں علماء کرام کہ یہ حدیث آپ تو ایسے سنتے ہوں گے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، دیگر صحابہ سے مروی ہے، لیکن ظاہر سی بات یہ کڑی ہوتی ہے، نبی کریم علیہ السلام سے کسی صحابی نے سنی، پھر ان سے کسی نے سنی، پھر ان سے کسی نے سنی، اور یہ سلسلہ چلتا رہا، بلکہ آج تک بھی چل رہا ہے۔ اگرچہ بڑی بڑی کتابوں کی تصانیف کے بعد آگے کی روایات کی وہ تحقیق و جستجو کی کیفیت باقی نہیں رہی، لیکن یہ نسبتیں ابھی بھی چل رہی ہیں، سلسلۃ الذہب چل رہا ہے، اور علماء جو بنتے ہیں، ہمارے علماء جو بنتے ہیں درس نظامی کرتے ہیں آج بھی اور پہلے بھی، تو اس کو درس نظامی کہا جاتا ہے، اور اس کے آخری درجے کو دورہ حدیث کہا جاتا ہے۔ اس میں بالخصوص حدیث کی جو بڑی 6 کتابیں ہیں وہ پڑھائی جاتی ہیں، اور پھر پڑھنے والے طالب علم کو پاس ہونے کی صورت میں، امتحان کلیئر کرنے کی صورت میں استاد جو ہے وہ حدیث پاک کی اجازت دیتا ہے۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایسے بزرگ ہیں کہ ہمارے خطے کے، بر صغیر کے خطے کے بالخصوص اور بالعموم ساری دنیا کے، یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ اہل علم جو ہیں، علماء جو ہیں، جنہیں حدیث پاک روایت کرنے کی اجازت ملی، تو اس میں 2 بڑے سلسلے ہیں جن سے حدیث پاک کی روایت چلی آ گئی یہاں پہ۔ ایک ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور دوسرے ہیں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ان دونوں بزرگوں سے حدیث پاک کی سند آگے چلی زیادہ تر کثرت کے ساتھ، لیکن اس میں بھی زیادہ جو مطلب کہنا چاہیے مقبول ہوئی وہ حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سند تھی، اور آج بھی چلتی ہے۔ تو بڑے عظیم بزرگ ہیں، ان کے بڑے کارنامے ہیں، اور انشاءاللہ مبلغین سے سنیں گے۔ آج میں نقیب کی سیٹ پہ بیٹھا ہوں، اللہ نے چاہا تو اس کی رعایت کرنے کی نیت کرتا ہوں کہ میں خود کم بولوں گا اور مبلغین کی گفتگو زیادہ سنوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ عدنان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ابتدائی حالات یا تعارف جو ہے وہ پوچھتے ہیں۔ جی عدنان بھائی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام علمی دنیا میں جی وہ اس اعتبار اور ایسی سند کی حیثیت رکھتا ہے کہ جہاں شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث کے بہت بڑے امام ہیں، وہاں دیگر علوم اور فنون میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کارہائے نمایاں سر انجام دینے کی سعادت بخشی ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 958 ہجری میں آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ دہلی میں آپ کے والد صاحب کا نام شیخ سیف الدین تھا، اور جس گھرانے میں آپ نے آنکھ کھولی، یعنی جو آپ کے والد محترم ہیں، یہ بھی زبردست عالم دین تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک بندوں، متقی اور صالحین کے گھرانے میں آپ کو پیدا فرمایا تھا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو والد صاحب ایسے زہد و تقوی کے پیکر تھے کہ ابتدا ہی سے اس بات کی فکر تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو اولاد شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی صورت میں عطا فرمائی ہے، اس کی تربیت اس انداز میں کی جائے بچپن ہی سے۔ خود شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب اپنی گود میں لے کر مسلسل میری تربیت فرمایا کرتے تھے۔ ابتدا ہی سے بزرگوں کا یہ طریقہ کار رہا ہے، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آپ کے والد گرامی، اولیاء کرام کے حالات
ان کے واقعات اور ان کی جو نصیحت والی باتیں ہوا کرتی تھی وہ بچپن میں آپ کو بتایا کرتے تھے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب مجھے کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تو میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے بیٹا جہد مسلسل یہ کام کرتے رہو، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے ان چیزوں کو کھول دے گا، اور یہ جو ابھی گتھیاں ہیں، جو باتیں تمہیں سمجھ میں نہیں آتی، اللہ تبارک تعالیٰ یہ تمہارے لیے آسان فرما دے گا۔ یہ ابتدا ہی سے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی کی تربیت میں شامل تھا۔ فرماتے ہیں میرے والد صاحب مجھے بارہا اس بات کی تنبیہ فرمایا کرتے تھے، تربیت فرمایا کرتے تھے بچپن میں۔ فرماتے تھے بیٹا کبھی کسی سے جھگڑا مت کرنا، اور فرماتے کہ کبھی کسی سے فضول اس انداز میں بحث مت کرنا کہ حق تمہارے جانب مخالف ہو، دوسرا بندہ حق پر ہو اور اس کے باوجود تم اپنی بات پر اڑے رہو، ایسا مت کرنا، بلکہ جو حق بات ہو جب تم پر واضح ہو جائے کہ یہ حق ہے، یہ درست ہے، یہ بات جو ہے صحیح ہے، تو ارشاد فرمایا اس کے قبول کرنے میں کبھی پس و پیش مت کرنا۔ یہ بنیادی تربیت ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا مخالف جسے تم سمجھانا چاہ رہے ہو اگر وہ ضد پر اڑا ہوا ہے تو ایک بار، دو بار، تین بار اسے سمجھاؤ، اور اس کے بعد ایسا نہیں کہ کسی تشدد پر اتر آؤ، بلکہ اسے چھوڑ دو۔ ارشاد فرماتے تم اپنا کام کر چکے، اپنی راہ لے لو، جو تمہارا موقف ہے، جو تمہاری بات ہے اس پر تم عمل کرو۔ یہ وہ ابتدائی تربیت تھی جو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے گھر سے ملی۔ والد گرامی ہی نے آپ کو یعنی کہہ سکتے ہیں اس درخت کو زمین اچھی ملی۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچپن سے والد گرامی اس انداز میں بھی تربیت فرمایا کرتے تھے، عملی اعتبار سے یعنی، اور جو آپ کی تعلیم کے اعتبار سے تھا، قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم، تو ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح عام بچوں کو تعلیم دی جاتی تھی اس سے ہٹ کر میرے والد صاحب خصوصی انداز میں میری تربیت فرمایا کرتے تھے۔ کیسے؟ فرماتے ایک سورت لکھتے اور مجھے دے دیا کرتے، قرآن مجید کی ایک سورت، اور فرماتے بیٹا اس کو یاد کرو، اس کو دیکھو۔ فرماتے میں اسے یاد کرتا اور دیکھتا رہتا۔ فرماتے 2 سے 3 مہینے میں قرآن مجید میں نے مکمل کر لیا۔ اور فرماتے کہ والد گرامی کی جو تربیت اور وہ جو آغوش میں لے کر مجھے سمجھایا کرتے تھے، مجھے جو بتایا کرتے تھے، ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی کیفیت آپ جوانی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ چیزیں میرے دل و دماغ پر یوں نقش ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ کل کی بات ہو۔ میں ایک بات سوچ رہا ہوں عدنان بھائی، آپ تو یہ گفتگو کر رہے ہیں، یقیناً یہ جو مدنی پھول ہیں بڑے قیمتی ہیں۔ میں ایک بات سوچ رہا ہوں، مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی ذرا غور فرمائیں کہ جب بھی ہم کسی شخصیت پہ سلسلہ کرنے جاتے ہیں، بالخصوص ایسے اولیاء اکرام پہ، تابعین پہ اور علماء امت پہ جنہوں نے مسلمان گھرانے میں آنکھ کھولی، تو ایک بنیادی بات جس طرف ڈائیورٹ ہوتی ہے نا ہماری گفتگو، وہ ہوتی ہے ان کا بچپن۔ یعنی میں نے شروعات کی تھی شیخ عبدالحق محدث دہلوی، امام وقت تھے گویا کی، ہے نا، اور آپ چلے گئے بچپن کی طرف۔ اچھا یہ انڈرسٹوڈ ہے، اگر میں وہاں ہوتا آپ یہاں ہوتے تو شاید میں بھی یہی کرتا، ایک یہی انداز ہے۔ تو اس طرف ہوتا کیوں ہے، جاتے کیوں ہیں، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو امام وقت بنے نا خالد بھائی، انہوں نے جو ایک منصب پایا، امت کی رہنمائی کی، دین اسلام کی خدمت کی اور علم دین کا گویا کہ مینارہ نور بنے، تو اس میں بچپن کی جو تربیت، کیفیات اور میں تو کہوں گا گھٹی ہے نا، اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو اس وجہ سے پھر ان کو پھر برکتیں بھی ملتی ہیں، دیگر وجوہات بھی ہوتی ہیں، لیکن ایک بڑی بنیادی وجہ یہ بھی ہوتی ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت پہ بات ہو رہی ہے، اور عدنان بھائی گفتگو لے گئے ہمارے بچپن کی طرف، تو ہمارے جو وہ افراد ہیں اس وقت مدنی چینل پہ جو والدین ہیں، تو ان کے لیے بڑے پیارے مدنی پھول سیکھنا چاہیں گے تو انشاءاللہ ملیں گے۔ فاروق بھائی کچھ ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہم کہہ تو رہے امام وقت ہیں، محدث وقت ہیں، لیکن ان کی تعلیم و تربیت جس چیز کو ابھی عدنان بھائی نے شروع کیا ہے۔ جی بچپن کے شروع ہوتے ہی آپ کے والد نے آپ کو اپنے آغوش میں رکھا، اور علماء کرام لکھتے ہیں ان کے بارے میں کہ یعنی جب 2-2.5 سال کی عمر تھی نا، تو اس وقت سے والد صاحب ان کو اپنے ساتھ رکھتے تھے اور وہ تمام باتیں ان کو بتاتے تھے، جیسے عدنان بھائی نے فرمایا کہ ہینڈ مائک لے لیں، آپ کا مائک ذرا ڈسٹرب چل رہا ہے، ہینڈ مائک یہ لے لیں،
جی قرآن پاک کی تربیت دینا، پھر آپ کو خود وہ علوم پڑھانا جو درس نظامی میں پڑھائے جاتے ہیں، وہ آپ کے والد صاحب نے خود پڑھایا. یعنی اسلامی تعلیمات میں اگر یوں لے لیں ہم کہ اعلیٰ ترین جو ڈگری ہے یا اعلیٰ ترین تعلیم جو ہے وہ درس نظامی کہلاتا نا. اب جب ہم درس نظامی بولتے ہیں لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہوں گے، کتنے سمجھتے ہوں گے، کتنے نہیں سمجھتے ہوں گے. تو اپنی دین اسلام کی جو تعلیم دی جاتی ہے، جو ناظرہ سے الف با تا سے شروع ہوتی ہے شاید، تو اس کی اعلیٰ ترین جو ہے وہ ہے منہج ہے یہ. جی اور آپ کے والد صاحب کا یہ شوق تھا جی کہ آپ جو اپنے بیٹے کو کتابیں پڑھاتے تھے، اب آپ اس جستجو میں رہتے تھے کہ آپ ایک کتاب پڑھا دیتے اور آپ کے دل میں ہوتا ہے کہ کاش میں وہ بھی پڑھا دیتا، یہ کتاب بھی پڑھا دیتا. یعنی آپ ایک کتاب ختم کرتے اور دوسری کتاب آپ کے ذہن میں ہوتی کہ میں اپنے بچوں کو یہ بھی پڑھانا چاہتا ہوں، یہ بھی کتاب پڑھاتے تھے، درجہ نہیں پڑھاتے تھے. مطلب کلاس ہوتی ہے نا، ایک تو وہ پہلی، دوسری، تیسری، یا ہاں، یہ بڑی اچھی فرسٹ طرح ایئر، آپ نے توجہ سیکنڈ ایئر، دلائی. تھرڈ ایئر. آپ نے یعنی آپ کے والد نے سیف الدین یہ کون سا انداز ہے؟ کتاب پڑھاتے تھے. مطلب آپ نے کہا کتاب پڑھاتے تھے، اس کا مطلب ہے وہ جو یونیورسٹی میں یا جامعات میں آج کل بھی یوں چلتا ہے کہ درجے چلتے ہیں، تو وہ کتاب سے شروع کرتے تھے. ہاں، وہ اصل میں آپ کے والد نے آپ کی تربیت کا جو انداز رکھا تھا وہ دیگر جو مروجہ طریقہ ہے اس سے تھوڑا سا ہٹ کے رکھا تھا. آپ نے ان کتابوں سے، ان چیزوں سے، ان درجے کی ان اصول و ضوابط سے آپ کو تھوڑا سا الگ کر کے رکھا تھا کہ آپ کی کم عمری میں یا کم وقت میں آپ کی وہ اہم کتب آپ کو پڑھا دی جائیں، وہ چیزیں آپ کو پڑھا دی جائیں، تاکہ آپ کے اندر صلاحیت وہ ہے، آپ کے اندر وہ حافظہ ہے. آپ دیکھتے تھے وہ ذہین ہے، تو مختصرات اگر ہم آپ کو پڑھا دی جائیں تو دیگر چیزیں آپ آرام سے کور کر لیں گے. تو آپ کو بڑا کم وقت میں آپ کو بہت سارا علم دینا چاہتے تھے. فاروق بھائی، آپ بھی تدریس کرتے ہیں جی الحمدللہ. تو مختصرات کیا ہوتی ہیں؟ مختصرات جیسے مختصر قدوری ہو گئی، مختصر المعانی ہو گئی، وہ کتابیں جو زیادہ تفصیل سے نہیں لکھی ہوئی ہوتی، یعنی جو اہم جامع ہوتی ہیں ٹھیک ہے، اور کم لکھی ہوتی. ٹھیک ہے. فقہ کی وہ کتابیں جو مختصراً لکھی گئی ہیں اور زیادہ تفصیل اور جو ہے پھیلایا نہیں گیا انہیں. ٹھیک ہے. وہ پڑھا دیتے تھے. آپ فرماتے ہیں شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 12 سال کی عمر میں شرح شمسیہ اور شرح عقائد پڑھ لی. 12 سال کی عمر میں یہ کتاب شرح عقائد جو ہے یہ درس نظامی کے 7ویں درجے میں، یعنی سیکنڈ لاسٹ، سمجھ لیں آخری درجہ ہی ہے، منتہی درجات میں پڑھائی جاتی ہے. تو 12 سال کی عمر میں انہوں نے پڑھ لی، اور باقی جو دیگر جو کتب ہوتی ہیں میں نے 15 سال کی عمر میں اس کو ختم کر لیا. سبحان اللہ. اس کے بعد آپ پھر ماوراء اور نہر کے علماء کرام کے پاس گئے، وہاں سے پڑھا. اور یہ بڑی پیاری بات وہ علماء کرام آپ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، ماوراء النہر کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے شہروں، دوسرے ممالک کے جو علماء تھے ان کی طرف گئے. ٹھیک جی. تو وہاں ان علماء کرام سے تربیت حاصل کی. لیکن ان کا قول آپ کے بارے میں کیا ہے؟ جی میں ضرور یہ کوٹ کرنا چاہوں گا، یعنی بتانا چاہوں گا. اساتذہ کا. ہاں، اساتذہ کا قول. تو وہ فرماتے ہیں کہ شیخ محقق عبدالحق، آپ کو ہم نے جو پڑھایا ہے تو اصل میں ہم نے آپ سے استفادہ حاصل کیا ہے، آپ سے فائدہ اٹھایا ہے، ہمارا آپ پر کوئی احسان نہیں ہے. اور آپ کے بچپن سے ہی آپ کی عادت جو ہے وہ پڑھنے کی طرف سی، کھیل کود کی طرف نہیں تھی. آپ اکثر کہا کرتے تھے جیسے کہ آپ کو آپ کی طرف اگر شوق دلایا جاتا، کھیل کی طرف شوق دلایا جاتا، تو آپ ارشاد فرماتے کہ کھیل کود سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ یہی کہ دل میں خوشی داخل ہوتی ہے، دل خوش ہوتا ہے، اور مجھے تو خوشی ملتی ہی اس بات سے ہے کہ میں پڑھتا رہوں اور لکھتا رہوں. تو آپ اپنی زندگی بھر، بلکہ آپ نے زندگی بھر اتنی تصانیف، اتنی کتابیں، اتنی چیزیں لکھی، بچپن سے شروع ہوئے اور آپ کے آخری عمر تک. علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ سلسلہ آپ نے جب تصانیف کا شروع کیا تو بچپن سے شروع ہوئے اور آخری عمر تک وہی تسلسل، وہی طرز رہا. کبھی آپ کی تحریر میں وہ تذبذب نظر نہیں آیا، یعنی وہ کمزوری نظر نہیں آئی کہ جو ایسا ہو کہ بعد میں عمر میں ڈل جائے. تو الحمدللہ آپ کو وہ شروع سے ایسی تربیت ملی جس پر آپ نے بھی بڑا کام کیا. اور میں یہ اپنے چینل کے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والدین کی طرف سے تو ہمیں موقع ملتا ہے. ہمارے پاس بھی جو طالب علم پڑھتے ہیں تو والدین بڑا کڑتے ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں کہتے ہیں میں اپنے بچے پر یہ محنت کر رہا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ یہ کام پر جائے، میں نہیں چاہتا کہ یہ دوسرے کاموں میں لگے. لیکن اس کو خود کو شوق نہیں ہے، اس کو خود کو جو ہے نا اس میں پڑھنے کا نہیں. تو میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ بہت بڑا اللہ کا کرم ہے کہ والدین ہمیں پڑھانا چاہتے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو معاملہ، لیکن والدین ہمیں پڑھانا چاہتے ہیں. اب ہمیں جب یہ موقع ملا ہے، اللہ نے ہمیں ایسے والدین عطا کیے ہیں، تو پھر ہمیں اس سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے. اور ہمیں جو ہے نا اپنی آخرت بھی سنوارنی چاہیے اور علم دین حاصل کر کے دنیا میں بھی امت کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے.
ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر فاروق بھائی، بڑی پیاری بات دی۔ یہاں پہ دو نکات اٹھانا چاہوں گا، اس سے پہلے مدنی چینل کے ناظرین، آج بھی آپ کے لیے فورم کھلا ہوا ہے۔ ٹیلی فون نمبر اور واٹس ایپ کے نمبر اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، تو آپ ٹیلی فون بھی کر سکتے ہیں، فون بھی کر سکتے ہیں، وائس میسیج بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ سلسلے کا جو عنوان ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک بزرگ ہیں، ایک عالم دین ہیں، ہمارا حسن ظن ہے، ولی کامل ہیں، تو ان کے حوالے سے اگر کوئی نقطہ، کوئی مدنی پھول آپ بھیجنا چاہیں وہ بھی بھیج سکتے ہیں۔ کوئی اپنے تجربات، مشاہدات ایسے ہوں جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ مدنی چینل کی اسکرین کے ذریعے اور یہ پلیٹ فارم جو ہے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلے کا، اس کے ذریعے سے اگر آپ کی بات لوگوں تک پہنچے تو ان کو نیکی کی دعوت پہنچے گی، کسی گناہ سے، کسی جرم سے، کسی کمزوری سے وہ بچ سکیں گے، ترغیب ملے گی یا ترہیب ملے گی انہیں۔ اور آپ کوئی فرمائش کرنا چاہتے ہیں، ماشاءاللہ وہاں پر خلیل بھائی موجود ہیں، قرآن بھی سناتے ہیں، نعتیں بھی سناتے ہیں، علاج بھی بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں برکت عطا فرمائے، مزید ان کو ترقیاں عطا فرمائے، عروج عطا فرمائے۔ یہ ساری باتیں چلتی رہیں گی۔ خالد بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی کالز بھی لینی ہے۔ خالد بھائی، ایک ابھی فاروق بھائی نے جو نقطہ اٹھایا کہ ان کے والد صاحب جو تھے وہ گھر میں ان کو کتابیں پڑھاتے تھے، خود کتاب پڑھاتے تھے، تو یہاں پہ آج اگر ہم دیکھیں، آج دنیا میں دیکھیں تو سیلف اسٹڈی یا ہوم اسٹڈی جو ہے وہ آج کل رائج ہو رہا ہے دوبارہ۔ سیلف اسٹڈی کے خود پڑھنا، ہوم اسٹڈی کے گھر میں پڑھنا، یعنی بچے کو باقاعدہ اسکولنگ جو ہے اس کو، اس کی اہمیت کم ہو رہی ہے۔ کہ میں کسی اور سینیریو میں کہہ رہا ہوں، بات پوری سمجھنے کی ہے، یہ نہیں کہ بچے کو مدرسے میں، جامعہ میں، اسکول میں، تعلیمی اداروں میں نہ بھیجیں، لیکن اس وقت انٹرنیشنلی ایک چیز یہ پروان چڑھ رہی ہے کہ گھر کی تربیت یا گھر کی جو تعلیم ہے نا، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے اسلاف جو ہیں، ان کی بھی اولین تربیت جو ہے وہ گھر کے افراد سے ہوئی۔ اچھا، پھر باہر بھی جو بھیجا گیا نا، تو ان کے والدین نے، ان کے والد صاحب نے عمومی طور پر بزرگوں کو اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے ایسے اساتذہ کے پاس بھیجا جن کے انداز تدریس، جن کی اخلاقی کیفیت، اعمال کی کیفیت، عقائد و نظریات کی کیفیت سے وہ اچھی طرح واقف تھے۔ کچھ اس پہ مدنی پھول۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ گھر میں جو تعلیمی ماحول دیا جاتا ہے اس میں دو چیزیں واضح طور پر ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ کہ جو آپ پڑھا رہے ہیں کتاب علم وہ، دوسرا جس کو پڑھا رہے ہیں اس کی عملی کیفیات آپ کی نظر میں رہتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو میں نے اسے پڑھایا ہے اس پر یہ عمل کتنا کر رہا ہے، یہ کتنا کر سکے گا، ٹھیک، اس کا پلس مائنس آپ کے سامنے ہوتا ہے۔ ہاتھ تو ہاتھ رزلٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ جی ہاں، اچھی طرح آپ جائزہ لے سکتے ہیں اس کا، اور پھر جو کمی کوتاہی نظر آئے اس کو پورا کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی محقق علی الاطلاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسے زبردست عالم دین ہیں، اور دیگر اولیاء کی طرح، دیگر علماء کی طرح آپ کی گھر میں جو تربیت ہوئی ہے اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ والد گرامی ایک تو علم دین پڑھا رہے ہیں، پھر دوسرا ان کی سیرت میں یہ پہلو جو لکھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بزرگوں کی صحبت میں لے جایا کرتے تھے، ان کے پاس لے جاتے، ان کی محفل میں بٹھاتے اور یوں سیکھنے پر توجہ دیتے۔ اگر خود ہمارا سیکھنے کا ذہن بنا ہوا ہو اور ہم اس طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہوں کہ میں ہر وقت گویا کسی بزرگ سے وابستہ رہوں، کسی صاحب علم شخصیت سے وابستہ رہوں، کوئی مشکل مسئلہ مجھے پیش آ جائے تو میں خود بھی اور اپنے اہل خانہ بالخصوص اپنی اولاد کو بتاؤں کہ دینی مسائل یہ زندگی میں صحیح طور پر جن لوگوں سے مشورہ کیا جانا چاہیے وہ لوگ علماء ہیں، وہ مبارک ہستیاں علماء ہیں، کہ جب بندہ ان کے پاس جاتا ہے، ان کے مشورے لیتا ہے تو ان کے مشورے کیونکہ قرآن و حدیث کی تعلیمات پر مشتمل ہوتے ہیں، لہذا وہ بہت پختہ تربیت کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی خود گھر میں تربیت بھی دے رہے ہیں، اور پھر علماء سے ملانے کا، جلانے کا، ان کی بارگاہوں میں لے جا کر یوں گویا ادب سکھانے کا بھی ایک معمول ہے۔ پھر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ والوں کے پاس لے کے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، اللہ والوں کے پاس لے کے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جی ہو سکتا بعد میں ڈسکس کرتے ہیں، لیکن ابھی یہ بات اچھا، ہمارے یہاں تو یہ کہا جاتا سو جاؤ نہیں تو اللہ بابا آ جائے گا نا، کچھ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں لوگ۔ ہاں، گویا کہ شرعی ان کی جو احکام ہے وہ ایک جداگانہ بات ہے، لیکن اس طریقے کی باتیں کر کے لوگ گویا کہ بچے کو ایک خوفزدہ ہی کیا جا رہا ہوتا ہے۔ جی، آپ کے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آپ کو کثرت سے علماء کی بارگاہ میں لے کر جانا، آپ دیکھیں کہ جب عمر کے ایک حصے میں آئے کہ کئی بزرگوں کی صحبتیں آپ نے اختیار کی، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب تصنیف فرمائی اخبار الاخیار،
جس میں بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے حالات زندگی بیان کیے، اور آج تک جب بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی جو اخبار الاخیار میں جن کا تذکرہ کیا گیا، جب ان کی سیرتوں پر گفتگو کرنی ہوتی ہے، بلکہ پچھلے دنوں ایک شخصیت پر گفتگو کرنی تھی تو قبلہ عدنان چشتی بھائی دامت برکاتہم العالیہ سے مشورہ لیا میں نے کہ حضرت کوئی ایسی کتاب بتائیں جو مطلب مستند ہو اور آسانی سے ہم اس کو بیان کر سکیں۔ حضرت نے فرمایا اخبار الاخیار لے لی جائے۔ ویسے انہیں جو ہے نا ہمارا لائبریری کنسلٹنٹ ہونا چاہیے عدنان بھائی کو، جی اللہ کی رحمت سے۔ یہ آن ایئر بھی عرض کر دیتا ہوں میں، ہمارے عدنان بھائی جو میرا خیال ہے جو مبلغ انہیں جانتا ہے نا اندر سے، ان کی کیفیات کو جانتا ہے، ان کے کام کو جانتا ہے، تو پھر اکثر موضوعات کے حوالے سے ہم عدنان بھائی سے رجوع کرتے ہیں کہ اس مسئلے پہ، اس موضوع پر کون کون سی کتابیں دستیاب ہو جائیں گی۔ پھر یہ ایک فہرست جو ہے وہ مبلغ کی کیفیت کے مطابق، کہ مبلغ کی خود علمی کیفیت کیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ ایک فہرست بیان کر دیتے ہیں۔ جی خالد بھائی۔ تو حضرت نے حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اخبار الاخیار پڑھنے دیکھیں آپ کو کون سی ذہن دیا۔ یہ سوچ لیں آپ، اللہ خیر فرمائے، میری نہیں بھی لائق مطلب رکھے حضرت۔ حسن زن دیکھیں نا ان کا، جی صحیح ہے۔ تو حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ہم نے سلسلہ کرنا تھا۔ تو خیر یہ وہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین ہیں کہ جن کی بارگاہ میں آپ نے حاضری دی اور کسی نہ کسی اعتبار سے ان سے اکتساب فیض کا سلسلہ رہا۔ سبحان اللہ۔ تو الحمدللہ عز و جل ان کی سیرت سے ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ بندہ بزرگوں کے ساتھ وابستہ رہے، اچھے عقیدے والوں کے ساتھ، اچھے اعمال والوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کا تعلق اللہ رب العالمین جل وعلا سے جوڑنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، البرکۃ مع اکابرکم، کہ بڑوں کے ساتھ رہو، بزرگوں کے ساتھ رہو، انشاءاللہ برکتوں کے سائے میں، برکتوں کے حصار میں رہو گے۔ فاروق بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ عز و جل آپ کی کالز ہوں گی۔ جی فاروق بھائی، نہیں آپ وقار بھائی۔ وقار بھائی۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بات جو چل رہی ہے ہماری موضوع سے متعلق کہ بچپن کی تربیت اور آپ کے دور طالب علمی، جی تو اگر ہم شیخ محقق کو بطور طالب علم دیکھیں، ٹھیک ہے، بطور مرید دیکھیں اللہ اور بطور کامل امتی دیکھیں، واہ، تو ہر اعتبار سے شیخ محقق الحمدللہ کامل نظر آتے ہیں، اور آپ کے اساتذہ آپ کی تعریف، کامل اصطلاحیں نکالی ہیں تین۔ جی آپ کے جو اساتذہ ہیں وہ آپ کی تعریف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے جو پیر و مرشد ہیں وہ آپ کی تعریف کرتے ہیں، واہ، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آپ کی تعریف فرمائی۔ واہ، یعنی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فیضان جاری ہے گویا۔ بالکل ایسی۔ تو آپ کے جو اساتذہ ہیں آپ کے بارے میں فرمایا کرتے کہ جب آپ کے ذہن کے اندر بہت سارے مفید نکات آتے اور پھر آپ اس کو اپنے اساتذہ کی بارگاہ میں پیش کرتے، تو آپ کے اساتذہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ سے استفادہ کرتے ہیں، آپ پر ہمارا کوئی احسان نہیں ہے۔ واہ، تو یہ آپ کے اساتذہ اس انداز میں آپ کی تعریف فرماتے ہیں۔ خود حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے خواب کے اندر دیکھا۔ اچھا وقار بھائی، آپ کو بھی تجربہ ہوگا، اساتذہ اتنی آسانی سے تعریف نہیں کرتے، جس سے متاثر ہوتے ہیں اسی کی تعریف کرتے ہیں۔ بہت مشکل ہوتا ہے، یعنی پوری دنیا تعریف کر رہی ہو تو کر رہی ہو، لیکن استاد تعریف کر دے واقعی میں جسے کہتے ہیں نا وہ پیٹ بھرنے والی کیفیت ہوتی ہے کہ آج پتہ چلا کہ وہ بندہ ناچیز کچھ ہے۔ جی، اور تعریف کے الفاظ بھی تو غور کریں کہ کیا فرماتے ہیں، یعنی ہم آپ سے استفادہ کریں، حالانکہ ہر استاد طالب کو سکھاتا ہے، لیکن یہاں پر اساتذہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم آپ سے سیکھتے ہیں اور آپ پر ہمارا کوئی احسان ہی نہیں۔ اچھا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کھڑے ہوئے ہیں اور حاضرین مجلس جو ہے وہ حضور غوث الثقلین کے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا سیدی محمد عبدالحق آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ جو ہے وہ پہلے بیٹھے ہوئے تھے، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں، خواب کی حالت میں، جی خواب کی حالت میں، اور پھر اس کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آتش دوزخ بر شما حرام است، اے عبدالحق تم پر دوزخ کی آگ حرام کر دی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں بشارت دی؟ نہیں، یہ وہ بشارت الگ ہے، اچھا، یہ حضور غوث الثقلین نے بشارت دی۔ ٹھیک ہے، اچھا، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں جب جو ہے وہ اس کو میں خیال کرتا ہوں کہ حضور یہ جو بشارت مجھے دی گئی ہے تو نام تو میرا عبدالحق ہے، لیکن چونکہ
محمد عبدالحق جب میں تحریر کرتا ہوں تو عبدالحق نہیں لکھتا بلکہ پورا محمد عبدالحق لکھ دیتا ہوں، تو یہ اس کی برکت سے مجھ پر جو ہے وہ کرم ہوا ہے۔ نام میں جو محمد اپنے لگاتے ہیں۔ جی آپ لگایا کرتے تھے۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے جو ہے وہ خواب میں دیکھا؟ اچھا یہاں ایک بات فاروق بھائی، عدنان بھائی، وقار بھائی میں اصل میں وہ ناموں کے حوالے سے تھوڑا سا مجھے رعایت دینی پڑے گی آپ کو، اس کی وجہ جو ہے میں آف ایئر میں عرض کر دوں گا۔ نام عمومی طور پہ جو ہے نا میں ادھر ادھر کر دیا کرتا ہوں، گھر پہ بھی کر دیتا ہوں۔ وقار بھائی، اس میں ایک چیز کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، اور خود قادری ہیں، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قادری سلسلے سے وابستہ ہیں۔ بہرحال کنٹینیو کریں۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بار انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، تو کہتے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر آپ نے مجھے جو ہے بیعت کیا، اور جب بیعت کر لیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے بشارت دی کہ بزرگ خواہش شد، یعنی تو اپنے وقت کا ایک عظیم آدمی ہوگا۔ تو اب اس اعتبار سے ہم دیکھیں کہ بطور طالب علم آپ کو دیکھیں، بطور آپ کو ایک کامل مرید دیکھیں، بطور آپ کو ایک کامل امتی دیکھیں، تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر جہت کے ساتھ ہمیں کامل نظر آتے ہیں، اور ہر طالب علم کو بھی ایسا ہی بننے کی کوشش کرنی چاہیے، ایک مرید کو ایسا بننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کی جو سیرت ہے اس کو بندہ پڑھے، اور جو مدنی پھول حاصل ہوں اس کو جو ہے اپنی عملی زندگی کے اندر لے کر آئے، تاکہ دنیا اور آخر میں کامیابی نصیب ہو جائے۔ واہ کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ آپ نے پہلی بات کی نا، مجھے تو ابھی تک میں اسی کے سہر میں ہوں، تین جو آپ نے کامل طالب علم، کامل امتی اور کامل مرید۔ رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں تعلیم مہروز بھائی، علم دین حاصل کرنے میں بندے کا اپنا شوق بھی بہت ٹھیک، اور اس کے لیے والدین کی تربیت ابتدا سے ان کا ذہن دینا۔ شیخ ایک محقق فرماتے ہیں میں نہیں جانتا کھیل کود کس چیز کا نام ہے، فرماتے میں کبھی کھیلتا کودتا نہیں، مزاج ہی نہیں تھا، مزاج ہی نہیں تھا۔ فرماتے ہیں میرے والدین مجھے کہتے باہر کھیلنے جایا کرو، میں اتنا پڑھا کرتا تھا۔ فرماتے ہیں آدھی رات گزر جاتی تھی مطالعہ کرتے ہوئے اور مجھے احساس نہیں ہوتا تھا۔ فرماتے میرے والد صاحب آتے، فرماتے بیٹا سو جاؤ، تو میں لیٹ جاتا کہ ابھی سو جاتا ہوں، سو جاؤں گا۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں اٹھتا اور پھر پڑھنا شروع کر دیا کرتا تھا۔ یہ کیفیت تھی آپ کی۔ اور ایک بار ایسا بھی ہوا کہ شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ مطالعہ فرما رہے تھے، چراغ پر جو ہے نا وہ سر ایسے جھک گیا، امام شریف کو آگ لگی اور آپ کو احساس نہیں ہوا۔ ایسا انہماک، اور تبھی انہوں نے دین متین کی اس قدر خدمت کی ہے۔ آپ کا مطالعہ دیکھیں، کتابیں دیکھیں، تصنیف دیکھیں آپ کی، اور ایک عالم ہے کہ جو آپ سے فیضیاب ہوا ہے، آپ کی کتابوں سے لوگ استفادہ کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مجھے کھانے پینے کی پرواہ نہیں ہوتی تھی، مجھے میرے والد صاحب، مجھے میرے پیر و مرشد نے اس بات کا درس دیا تھا۔ شیخ عبدالوہاب متقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے پیر و مرشد ہیں۔ آپ نے سید موسیٰ گیلانی رحمۃ اللہ تعالی ان سے بھی شرف بیعت ہیں آپ، یہ کے بعد دیگرے کئی بزرگوں سے آپ نے فیض حاصل کیا، لیکن مکہ پاک میں شیخ عبدالوہاب متقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ نے فیض حاصل کیا، ان کی خدمت میں رہے۔ اور فرماتے ہیں کہ مجھے میرے پیر و مرشد نے فرمایا تھا کہ بیٹا علم جو ہے وہ غذا کی حیثیت رکھتا ہے، علم جو ہے جیسے بندے کو زندہ رہنے کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل یہی کیفیت علم کی ہوا کرتی ہے۔ فرماتے ہیں اور باقی جو چیزیں ہیں انہیں فرمایا کہ یہ دوا کے قبیل سے ہیں، تو دوا کو چھوڑا جا سکتا ہے، غذا کو نہیں چھوڑا جا سکتا، اس لیے میں نے ہمیشہ علم کو جو ہے حرز جاں بنا کے رکھا۔ فرماتے ہیں میں راتوں بھر جو ہے وہ پڑھتا رہا کرتا تھا، کھانے پینے کی مجھے پرواہ نہیں ہوا کرتی تھی، مجھے غذا ملنی چاہیے، علم ملنا چاہیے، باقی کچھ ملے یا نہ ملے، اسی سے آسودگی ہو جایا کرتی تھی۔ کیا بات ہے، انشاءاللہ عز و جل مزید مدنی پھول بھی لیں گے، ان کی زندگی کے مختلف گوشے بھی لیں گے، ان کے عقائد جو تھے ان پہ کیسا فیضان تھا، خوش عقیدگی کا، وہ بھی سبحان اللہ، اور انشاءاللہ اعمال جو تھے، ان کے کردار جو تھا اس سے ہمیں کیا سیکھنا ہے یہ بھی لیں گے۔ ابھی تک کی جو گفتگو ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ بچوں کی تربیت اگر گھر میں اچھی شروع ہو جائے، گھر کا ماحول اچھا ہو، والدین کی خود کیفیات اچھی ہوں، والدین کی ترجیحات واضح ہوں کہ ہمیں بچے کو لے کے کہاں جانا ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آگے چل کر اس بچے کو امت کا امام بھی بنا سکتی ہیں، محدث وقت بھی بنا سکتی ہیں، عالم وقت بھی بنا سکتی ہیں، اور بہت کچھ بنا سکتی ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بچوں کی تربیت اچھی ہو تو اس میں سب سے پہلے آپ کو اپنی ترجیحات،
اپنا کردار، اپنے گھر کا ماحول جو ہے وہ بہتر بنانا ہوگا۔ آپ چاہے کہیں بھیج دیں بچے کو، کسی کے حوالے کر دیں، لیکن اگر آپ کے اپنے گھر میں کمزوری ہے، آپ کی اپنی ذات میں کمزوری ہے، آپ کی ترجیحات میں کمزوری ہے، تو پھر شاید وہ رزلٹ بہترین جو آپ چاہتے ہیں حاصل نہ ہو پائے۔ آپ کی کالز کی طرف بڑھیں گے۔ جی عرض کر رہا ہوں، ماشاء اللہ عز و جل سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیا جائے۔ اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو۔ جی انشاءاللہ اگلی کال دیجیے۔ میں محمد آصف بول رہا ہوں فیصل آباد سے۔ میر بھائی میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ آپ نے جوڑوں کے درد کے لیے نا وہ بتایا تھا سرنجان شیریں، خشک ادرک، پشتے شیریں وغیرہ کا نسخہ بتایا تھا، میری والدہ کر رہی ہیں۔ اگر تھوڑی مقدار میں کھاتے ہیں تو وہ اتنا قبض ہو جاتی ہے، اور اگر زیادہ مقدار میں کھاتے ہیں تو وہ جوڑوں میں نا درد بہت زیادہ ہونے لگ جاتی ہے، وہ ہلا نہیں جاتا۔ اس کے ساتھ کوئی اور چیز بھی استعمال کرنی ہے یا کیا آپ دوبارہ اس کا طریقہ بتا دیں گے استعمال کرنے کا؟ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ خلیل بھائی سے اس کا جواب لیتے ہیں۔ اگلی کال دیجیے۔ ہند کے شہر اندور سے اختر رضا اتاری، ماشاء اللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے، مجھے یہ نعت سنا دیجئے۔ مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ، روزے پہ بلا لیجئے سلطان مدینہ۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ یہ کلام بھی سنانے کی ہم تو نیت کیے بیٹھے ہیں۔ خلیل بھائی موجود ہیں، اب خلیل بھائی کے ہاتھ میں ہے اسٹیئرنگ، خلیل بھائی سنانا چاہیں گے تو انشاءاللہ ضرور سنا دیں گے۔ خلیل بھائی بھی نیت کر رہے ہیں، انشاءاللہ سناتے ہیں آپ کو۔ اگلی کال دیجیے۔ محمد ذکر الدین اتاری، پاتور اکولا ہند سے عرض کر رہا ہوں۔ آج کے سلسلے میں میرے پیارے پیارے قاری خلیل اتاری صاحب کی آمد ہے، تو ان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ انہیں جو بھی شیخ طریقت امیر اہل سنت کی منقبت سب سے زیادہ پسند ہو تو وہ آج سنا دیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ ضرور، آمین۔ خلیل بھائی ویسے سوال آسان ہے کہ مشکل ہے؟ کون سی سب سے زیادہ پسند ہے آپ کو؟ مشکل سوال ہے کیا؟ چلیں خلیل بھائی جب تک مسکرا رہے ہیں اور جواب سوچ رہے ہیں، اگلی کال دیجیے۔ وہی نا، آپ کی کیفیت کا اندازہ ہو رہا تھا، جس میں بھی ذکر سبھی اچھی لگتی ہیں۔ چلیں کوئی قرآن اندازی کر لیں ان کے لیے۔ اگلی کال دیجیے۔ محمد ریاض چشتی ہند پالیتانہ گجرات سے، ماشاء اللہ عز و جل سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اپنی برکتیں لٹا رہا ہے، اور آج الحمدللہ ہمارے خلیل بھائی بھی حاضر ہے۔ تو ان کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ جو لوگ پان، ماوا، بیڑی، سگریٹ وغیرہ کے عادی ہوتے ہیں اور جب یہ عادتیں چھوڑتے ہیں تو ان کو پیٹ کی کچھ تکلیف ہو جاتی ہے، مثلا قبض ہو جاتا ہے۔ تو اگر اس کے بارے میں کوئی آپ کے پاس گھریلو علاج ہو تو ارشاد فرمائیے، اللہ عز و جل آپ کو میٹھا مدینہ دکھائے، آمین۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیجیے۔ میں محمد رضا تاری دوحہ خطر سے عرض کر رہا ہوں، حاجی خلیل انکل آپ مجھے یہ سنا دیں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ۔ چلیے، پتہ نہیں منہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے، ماشاء اللہ عز و جل۔ کچھ تو آپ نے سنا دی ہے اور کچھ ہم نیت کر لیتے ہیں، سلسلے کے آخر میں جو ہے انشاءاللہ صلاۃ والسلام ہوگا تو اسی کو شامل کر لیں گے خلیل بھائی ہمارے۔ کچھ میسیجز بھی آپ کے شامل کر لیتے ہیں۔ مدینہ ہم نے نعت سننی ہے اے سبز گنبد والے، جزاک اللہ، غلام مرتضی بھائی ہیں سکر سے۔ ٹھیک ہے جی، آج قاری خلیل بھائی آئے ہوئے ہیں، ان سے کہیں کہ رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کریں، یہ کلام سنا دیں، تنم فرسودہ جہاں پارا۔ دیکھ رہے ہیں جی خلیل بھائی، انداز مخاطب دیکھ رہے ہیں آپ، تو بہرحال یہ کلام سنا دیں۔ یاد میں جس کی نہیں، ٹھیک ہے جی، یہ کلام بھی سنا دیں۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، کلام سنا دیجئے، سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں، شکریہ۔ ٹھیک ہے جی، آپ کا بھی شکریہ۔ خالد بھائی سے نعت سنوا دیں،
خالد بھائی آج ہی نعت سنائے مدنی التجا، آج ہی نعت سنانی ہے آپ نے، عالم رویا میں نہیں عالم رویا میں نہیں، آپ کو اسی منچ پہ سنانی ہے جی، اور فقیر بیٹھا ہوا ہے انشاءاللہ خیر سنے گا، ٹھیک ہے جی۔ محمد مجاہد اتاری ہیں ڈسٹرکٹ سرگودا سے، ٹھیک ہے، مرحبا خلیل بھائی کی آمد۔ خلیل بھائی پیٹ کی تکلیف کا علاج بتا دیں، ٹھیک ہے جی، نعت سنا دیجئے، قربان میں ان کی بخشش، بن مانگے دیا اتنا دیا، ٹھیک ہے جی۔ محمد وسیم ہیں یہ پنجاب سے، انشاءاللہ وسیم بھائی یہ لیتے ہیں۔ غلام دستگیر اتاری ہیں ناروبال سے، بھائی کیسے ہیں بھائی، یہ کلام سنا دیں، حسن جمال مصطفیٰ، شروع تو اسی سے کہیے۔ مہرود بھائی قد بڑھانے کا نسخہ بتا دیں، انشاءاللہ خلیل بھائی بتائیں گے، مہرود بھائی تو عرض کریں گے، کچھ کلام بھی شامل کریں گے آپ کے، یہ جو آپ نے نسخے بتائیں انشاءاللہ عزوجل ان کو بھی لیں گے، لیکن پہلے شامل کریں گے سلسلے میں ایک مدنی گلدستہ، اور ہمارے پاکستان انتظامی کابینہ کے نگران حاجی شاہد اتاری مدظ اللہ العالی نے ایک بہت ہی پیارا مدنی گلدستے ریکارڈ کروائے ہیں، بالخصوص اسلامی بہنوں کے لیے، جس کا عنوان ہے عبادت گزار خواتین۔ ان کا انداز بھی مرحبا ماشاءاللہ عز و جل۔ اور ایک بات ہوتی ہے عدنان بھائی، اللہ ہمارا تو حسن زن ہے، حسن زن یہی ہونا چاہیے کہ سامنے والا باعمل ہے جو باعمل نظر آتا ہے، لیکن بعض اوقات عمل کی تاثیر جو ہے وہ الفاظ سے اور جملوں سے وہ ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ اس میں عمل ہے نا۔ جیسے شربت ایک تو نہیں کہ آپ پئیں گے تو میٹھا محسوس ہوگا، بعض اوقات ویسے ہی محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ کچھ زیادہ ہی چینی ہے، تو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ حاجی شاہد ماشاءاللہ ہمارے بہت ہی پیارے نگران بھی ہیں، بہت ہی پیارے رکن شورا اور مبلغ دعوت اسلامی ہیں، اور ان کی صحبت میں بیٹھ کر نا عدنان بھائی باعمل بننے کا دل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی۔ یہ مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں اور انشاءاللہ اس سے بھی برکتیں سمیٹتے ہیں۔ اس کا عنوان اگرچہ خواتین کے بارے میں ہے کہ عبادت گزار خواتین، اسلامی بہنوں کا عنوان ہے، لیکن بہرحال اسلامی بھائی ہوں یا دیگر افراد ہوں تو وہ بھی اس سے مدنی پھول تو لے ہی سکتے ہیں نا، بالکل ٹھیک ہے۔ تو دیکھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صبح میری رحمتوں سے بری۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے ناظرات، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کا ایک سیگمنٹ عبادت گزار خواتین، آقا کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 شہزادیاں ہیں، اور آپ سب سے چھوٹی شہزادی ہیں، اور سب سے لاڈلی، سب سے چہیتی۔ کتنی لاڈلی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سفر پر جاتے تو سب سے آخر میں آپ کے ہاں تشریف لے جاتے، اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے اپنی شہزادی کے ہاں تشریف لاتے، سبحان اللہ۔ اور جب اپنی شہزادی کو آتا دیکھتے تو آپ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ شادی سے پہلے آپ نے کچھ کام کاج نہیں کیا تھا، جب شادی ہوئی مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ہاں گئیں تو گھر کا سارا کام آپ کو کرنا پڑا، تو کپڑوں پر بھی گرد و غبار آتا، چکی چلائی جاتی تھی پہلے تو، گندم جو وغیرہ اس کا آٹا بنانے کے لیے چکی چلائی جاتی تھی۔ آپ کے مقدس ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، اور وہ چھالے جو ہیں وہ پھوٹ کر زخم بن گئے، تو آپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں، اپنے بابا جان کے پاس آئیں، اس لیے کہ مجھے کوئی کنیز مل جائے جو کام میں میری مدد کرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہیں رکھتے تھے تو واپس آ گئیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی گرامی سے محبت دیکھیے کہ آپ خود گھر میں تشریف لے آئے، اور آنے کا مقصد پوچھا تو عرض کی، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خادمہ کا فائدہ تم کو دنیا میں پہنچے گا، مگر دعا کا فائدہ دنیا، قبر، حشر ہر جگہ پاؤ گی،
اور فرمایا کہ جب تم بستر پر جاؤ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لو، یہ تمہارے لیے خادمہ سے بہتر ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ تسبیح فاطمہ۔ 33 ٹائمز سبحان اللہ، 33 ٹائمز الحمدللہ، 33 ٹائمز اللہ اکبر، اور ایک مرتبہ کلمہ طیبہ، ایک روایت یہ ہے، اور ایک روایت یہ ہے کہ 34 بار 34 ٹائمز اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اس کا فائدہ کیا بتایا؟ جب بستر پر جائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شہزادی کی تربیت کی، اپنی بچیوں کی تربیت کریں، مائیں بھی باپ بھی۔ ابھی بچی ہے، ابھی چھوٹی ہے، تو اس کو کام نہیں سکھاتے، اور جب پھر وہ پرائے گھر جاتی تو آزمائش میں آتی ہے۔ بہرحال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تسبیح فاطمہ تعلیم فرمائی، اور ان تسبیحات کا فائدہ ایک یہ ہے کہ دن بھر کے کام کاج کی تھکن دور ہو جاتی ہے، اور اگلے دن کے کام کے لیے ہمت آ جاتی ہے۔ تو اسلامی بہنیں یہ ترکیب کیا کریں، دن کے کام کاج ہوتے ہیں ظاہر، تو سوتے وقت سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 34 بار پڑھ لیں، اور یہ ہے ذکر اللہ، اور اللہ کا جو ذکر کرنے والا ہے اللہ اکبر، دنیا سے جو بھی جاتا ہے پیاسا جاتا ہے سوائے اس کے جو اللہ کی یاد کرنے والا ہے، اللہ کا ذکر کرنے والا ہے۔ اور سبحان اللہ کہیں گے جنت میں درخت لگے گا، الحمدللہ میری اسلامی بہنیں پڑھیں گی جنت میں درخت لگے گا، اللہ اکبر یہ کلمہ کہیں گی جنت میں درخت لگے گا، اور اگر چغلی کی، غیبت کی، فحش باتیں کی، اللہ کی ناراضی کی صورت میں قبر کا عذاب بھی ہو سکتا ہے، آخرت کا عذاب ہو سکتا ہے۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ یہ بہت ہی پیارا کلمہ ہے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ کلمات اللہ کو بہت پسند ہیں، اس کو افضل کلام بھی کہا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ جنت کے پودے ہیں، جنت کے پودوں میں اضافہ کرو۔ کس طرح؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ کر، اور یہ جو پڑھے گا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھنا گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے، جیسے درخت کو جھاڑا جاتا ہے تو پتے گرتے ہیں، اسی طرح اس کے پڑھنے سے گناہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے۔ کوئی لمحہ بھی فارغ کیوں جائے، بیکار کیوں جائے، ویسے جب فارغ بیٹھے ہیں درود شریف پڑھیں، اللہ 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 یوں کرتے رہیں، رب کو یاد کریں، کلمہ طیبہ پڑھیں۔ اللہ ہمیں ہر وقت اپنی یاد میں کھویا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں، پلا جام ایسا پلا یا الہی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صبح میری رحمتوں سے بری۔ ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ عز و جل مدنی گلدستہ سنا آپ نے، اللہ تعالی ہمیں اس کی برکت عطا فرمائے۔ جو نیک اعمال ہم سنتے ہیں، جو گناہوں کی برائیاں ہم سنتے ہیں، ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خلیل بھائی کی طرف بڑھیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل ان سے آج فرمائشیں بھی آئی ہیں اور ان کی تعریف و توصیف بھی آئی ہے، مزید یہ کہ کچھ بیماریاں اور تکلیفیں بھی بتائی گئی ہیں کہ ان کے علاج تجویز کرنے ہیں، اور ایک وہ کال بھی آئی تھی، وہ کوئی شربت آپ نے بتایا تھا وہ نا جی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جوڑوں کے درد کے حوالے سے جو علاج عرض کیا گیا تھا وہ 5 چیزوں پر مشتمل تھا، وہ دوبارہ سماعت فرما لیں۔
नंबर 1 सुरंजान शीरी, नंबर 2 असगंद नागौरी, सुरंजान शीरी, असगंद नागौरी। नंबर 3 सौंठ, जिसे पंजाबी में सूंठ भी कहते हैं, जंजबील यानी खुश्क अदरक। और चौथी चीज़ जो है वो गोंद फलाई, और पांचवी चीज़ कुस्ते शीरी। ये पांचों चीज़ें जो है एक एक छोटी चम्मच तकरीबन 6-6 ग्राम जो है सुबह और शाम ये खानी होती है। और ये जोड़ों के दर्द का बहुत ही प्यारा इलाज है। बिलफर्ज़ है कि अगर इस इलाज से आपको अफाका नहीं हो रहा है या इसका कोई ऐसा मामला सामने आ रहा है तो अपने किसी तबीब से आप मशवरा कर लें। वैसे जो भी इलाज यहाँ बयान किए जाते हैं इसके बारे में यही मदनी फूल अर्ज़ किया जाता है कि आप जो है तबीब के मशवरे से ये इलाज जो है वो किए जाएँ। और कब्ज़ के हवाले से इलाज पूछा गया तो कब्ज़ के हवाले से ये है कि 1 चम्मच रोगन बादाम और 1 चम्मच कस्टर ऑयल, ये एक चम्मच 1 गिलास दूध के अंदर जो है आप गर्म दूध में मिलाकर रात को सोते वक्त पी लें तो मैदे और आंतों की खुश्की भी कब्ज़ की एक बहुत बड़ी वजह है। तो मुसलसल चंद माह इसको पिएंगे तो इंशाअल्लाह ये मैदे और आंतों की खुश्की दूर होगी, तो कब्ज़ वगैरह का जो शिकायत होती है इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी। और अगर दूध ना चलता हो तो फिर ये है कि अरके सौंफ यानी अरके बादियान जिसे कहा जाता है, इसके अंदर 1 कप वो हो और 1 चम्मच ये मिलाकर आप ले सकते हैं, तो इससे भी जो है कब्ज़ दूर होगी। दोपहर और रात के खाने के बाद जो है आप चाहें तो 3-3 इंजीर जो है इस्तेमाल कर लें, इससे गैस, कब्ज़, बदहज़मी वगैरह ये भी दूर होगी। और कद बढ़ाने के हवाले से जो पूछा गया उसके अंदर 3 चीज़ें हैं। 1 गिलास दूध है और 1 चम्मच आपने हालू के बीज, आलू नहीं है जो आलू तरकारी होती है, सब्ज़ी है जो हम घरों में खाते हैं, वो इससे मुराद नहीं है। बाद लोग इसको वो समझ लेते हैं हालू, ये इसका हा से जो है तलफ़ुज़ है खलील भाई, हालू। ये जैसे आप नाम लेते हैं तो बाज़ का सुनने में या कहने में थोड़ा आगे पीछे हो जाता होगा, लेकिन मेरा ख्याल है पिंसारी होता है जो ये चीज़ें बेचने वाले होते हैं वो तो सही चीज़ अंदाज़ा कर लेते होंगे। उनको अगर वो बता दिया जाए कि ये किस काम के लिए हमने इस्तेमाल करनी है। आप जैसे कोई जाके बोले मुझे आलू के बीज दे दो तो वो इतना तो आइडिया हो जाएगा कि वो आलू के बीज बोल रहे, क्या ख्याल है? ये आलू बोलेंगे तो वो आलू के बीज अगर होंगे तो दे देगा। अच्छा चले ठीक है जी। अगर नहीं, बिलफर्ज़ है कि अगर दोनों चीज़ें हैं तो फिर तो वो दे ही देगा। मैं यूँ सोच रहा था कि जैसे मेडिसिन स्टोर होता है ना, मेडिसिन, वहाँ आप जाएं और बताएं गोली ली थी, टैबलेट ली थी। हमारे यहाँ तो ऐसा हो जाता है और वो इस तरीके की थी, इतनी बड़ी थी, इस रंग की थी, इतनी की थी, तो कुछ ना कुछ ढूंढ ढांड के बेचारा ले आता है। यानी कि ये अलग चीज़ है, जड़ी बूटियाँ जो हैं इनके मुख्तलिफ नाम होते हैं, इसमें मुख्तलिफ। और अगर आलू के बीज वैसे आमतौर से मिलते नहीं हैं, ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसी जड़ी बूटी है, मिसाल के तौर पे अजवाइन होती है, ठीक है, एक देसी अजवाइन होती है, खुरासानी होती है, ठीक है, अब वो दोनों के अलग अलग फ़वाइद होते हैं। अगर किसी ने कहा कि बस जो भी है वो दे दो। इसी तरह ज़ीरा होता है, ज़ीरा जो आमतौर से घरों में डलता है, एक सफ़ेद ज़ीरा कहलाता है, एक जो है काला ज़ीरा होता है। काला ज़ीरा आमतौर से उसके अंदर, सफ़ेद ज़ीरा भी सफ़ेद तो नहीं होता, कहते हैं उसे, बस नाम है। हाँ कल ही लिया था मैं। चल जी, सफ़ेद और सफ़ेद ज़ीरा, सियाह ज़ीरा, ये दोनों चीज़, मगर उनके काम कुछ मुख्तलिफ होते हैं माशाअल्लाह। तो कद बढ़ाने के हवाले से हालों के बीज आप कुछ ख़रीद लें और 1 चम्मच जो है 1 गिलास दूध के अंदर इसको डालकर रात को अच्छी तरह पका लें तो ये खीर की तरह जैसे बन जाएगा। और फिर सुबह जो है नहार मुँह खाली पेट इसको खाना है। और एक चुटकी इस पर कुश्ता मरजान एक आता है, कुश्ता मरजान किसी अच्छी कंपनी का बना हुआ आप ले लें तो वो इस पर छिड़क लें, तो फिर उसके बाद इसको खाएं। ये इसका तरीक़ाकार। अच्छा खलील भाई, किस उम्र तक खा सकते हैं? और अगर जैसे बच्चों को खिलाएं, छोटे बच्चों को 3, 4, 5, 10 साल के, छोटे बच्चों के हवाले से तो वैसे यही कहते हैं अतिब्बा के परेशान नहीं होना चाहिए कि वो छोटे बच्चों को दवाइयों पर लगाना मुनासिब नहीं है। ठीक है, थोड़ा इंतज़ार किया जाए, यानी कि हर काम 8-10 साल के हो जाएं तो लगे कि अगर ये नहीं बढ़ रहा कद इनका तो फिर जो है वो इस तरह की दवाइयाँ अद्वियात इस्तेमाल की जाएँ। वरना ये होता है कि कोई शुरू में नहीं भी बढ़ता तो 8-9 साल 10 साल एकदम से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो फिर ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा 25, अतिब्बा फरमाते हैं कि 25 साल की उम्र तक जो है, 20-25 साल की उम्र तक जो है कद बढ़ने का सिलसिला रहता है। क्यों? यानी हड्डियाँ जो बढ़ती हैं, जो ग्रोथ करती हैं, ये 20 से 25 साल के अंदर अंदर इसका टाइम होता है। इसके बाद जो है आमतौर से इस तरह की दवाइयाँ जो है वो फ़ायदेमंद साबित नहीं होती। ठीक है, ये तो होगा नुस्खा। अब कुछ कलाम भी हो जाए। मुझे जो है ना जुम्मे वाले दिन थोड़ा सा खलील भाई पे जो है ना वो शफ़क़त के लिए या रहम के लिए उसका जज्बा भी होता है। माशाअल्लाह तिलावत, नात, फिर नुस्खे, फिर कलाम।
حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، آقا کا امامہ مرحبا، آقا کی داڑھی مرحبا ہے پیاری پیاری مرحبا، دندان مبارک مرحبا، نالین مبارک مرحبا، صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ، حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، اللہ اللہ وہ بچپنے کی پابند اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام، اے رضا خود صاحب، اے رضا خود صاحب قریان مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر بدعت رسول اللہ کی، حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ، مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ، روزے پہ بلا لیجئے سلطان مدینہ، گلزار یہاں کے اسے اچھے نہیں لگتے، گلزار یہاں کے اسے اچھے نہیں لگتے، آنکھوں میں بسائے ہیں بیابان مدینہ، اب سندھ کے جنگل میں میرا جی نہیں لگتا، بس مجھے کو بلا لیجئے گلستان مدینہ، مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، لے چلے مجھے کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو، اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، صدقہ شہزادی کونین
شہزادیے کونین کا قدموں میں موت مجھ کو دے دو میرے سلطان مدینہ دے دو مجھ کو دے دو مجھ کو دے دو میرے سلطان مدینہ دے دو اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو ہم نہ چھوڑیں گے تیرا در مرشد ہم نہ چھوڑیں گے تیرا در مرشد ہم پہ رکھنا سدا نظر مرشد ہم پہ رکھنا سدا نظر مرشد تیرے اس باغ کی بہاروں کو تیرے اس باغ کی بہاروں کو نہ کسی لگے نظر مرشد نہ کسی کی لگے نظر مرشد ہم فقیروں کی لاج بھی رکھنا ہم فقیروں کی لاج بھی رکھنا ناز ہے ہم کو آپ پر مرشد ناز ہے ہم کو آپ پر مرشد ہم نہ چھوڑیں گے تیرا در مرشد ہم پہ رکھنا صدا نظر مرشد. واہ 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 کیا بات ہے خلیل بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. جی عدنان بھائی، اچھا یہ ہمارے پاس میسیجز آ رہے ہیں کچھ کہ خلیل بھائی نے جو علاج بتایا ہے اسے دوبارہ بتا دیں، تفصیل سے بتا دیں. تو ایک مدنی گلدستہ بھی ہے انشاءاللہ بھی کچھ دیر کے بعد، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں خلیل بھائی کا. اور اس کے علاوہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلہ اور دیگر بھی جو مدنی چینل پہ لائیو سلسلے ہوتے ہیں، یہ مدنی چینل کے آفیشیل فیس بک پیج پر مدنی چینل لائیو کے نام سے فیس بک پیج ہے. انشاءاللہ اسکرین پہ آپ اس کی کمپلیٹ آئی ڈی بھی دیکھ لیں گے، تو وہاں سے آپ اس سلسلوں کو دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں. جو چیز چاہیں توجہ کے ساتھ چاہیں، اتنا حصہ چاہیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں ٹائمنگ کے حساب سے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. انشاءاللہ ایک مدنی گلدستہ ہے گھریلو علاج پہ، وہ شامل کریں گے، لیکن پہلے عدنان بھائی کی طرف بڑھ رہے ہیں ہم. اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت، ان کی ذات، ان کی زندگی کے بارے میں عدنان بھائی مزید کیا بتا رہے ہیں؟ فیروز بھائی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب علم دین حاصل کر چکے اور مختلف علماء اور مشائخ سے آپ نے فیض حاصل کیا، جیسے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سے بھی آپ نے اکتساب فیض کیا ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اسی طرح شیخ عبدالوہاب متقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی صحبت میں رہ کر وقتاً فوقتاً آپ نے جو علم دین حاصل کیا، جو زہد، تقوی اور تصوف کا جو درس آپ نے لیا،
اور اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں کی محبت، پھر اسے قلم سے آپ نے سپرد قلم بھی کیا، جیسے اخبار الاخیار تذکرہ ہوا۔ دیگر اسی طرح شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت ہو، تصوف ہو، قرآن مجید فرقان حمید کی مختلف آیات کی مختلف جگہ تفسیر، اچھا اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کا عشق رسول، محبت اور خوش عقیدگی، یہ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا امتیاز ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ سے والہانہ پیار اور محبت، اور آپ اپنے شیخ طریقت جو تھے شیخ عبدالوہاب متقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ شیخ عبدالوہاب متقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ہیں جو خلیفہ ہیں اور مرید ہیں حضرت شیخ علی متقی ہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، اور شیخ علی متقی ہندی وہ ہیں جنہوں نے کنز الامال شریف لکھی ہے، جنہوں نے امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کتاب جمع الجوامع اس کو جو ہے وہ مختلف ابواب کی صورت میں جمع کر کے اسے کنز دیکھیں جی عدنان بھائی اس وقت کیفیت میں، اور یہ جو گفتگو کر رہا ہے میں یہ بھی نہیں کہوں گا اس کی تسہیل کریں، کیونکہ جن کے سننے کی اور جن کو سمجھ پڑ رہی ہوگی انہیں پتہ ہوگا کہ جو گفتگو اس وقت ہوئی ہے کہ وہ شیخ اور پھر وہ کنز الامال ہے کیا؟ کتاب حدیث پاک کی کتنی جلدوں میں؟ کتنی جلدوں میں؟ 8-10 جلدیں ہیں حدیث کی، تو مختلف اجزاء پر مشتمل ہے، یعنی کثرت کے ساتھ لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں احادیث مبارکہ، اور کہا جاتا ہے کہ احادیث مبارکہ کا احاطہ کر لیا گیا ہے اکثر کا اس کتاب کے اندر۔ تو ان کے مرید ہیں شیخ عبدالوہاب متقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے فیض یافتہ ہیں، ان کے مرید ہیں، اور ان کے پاس رہ کر آپ نے مختلف علوم اور فنون کو سیکھا، اور پھر آپ نے ظاہر سی بات ہے کہ جو آپ نے اپنی کتابوں میں تصنیف فرمایا، جو عقائد، جو نظریات، اور جو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی سے والہانہ عقیدت اور پیار، آپ کثرت کے ساتھ اپنے مرشد گرامی کی بارگاہ میں بھی تذکرہ کرتے رہتے تھے غوث پاک سے محبت کا، اور جب کبھی وہ فرماتے نا واپس چلے جاؤ اپنے ملک، واپس چلے جاؤ ہند، تو آپ کہتے کہ میں کئی بار آپ نے اصرار کیا کہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضری دوں، تو پیر و مرشد فرمایا کرتے تھے کہ تمہاری محبت دیکھ کر مجھے یوں لگتا ہے کہ تم وہیں جا کے جو ہے نا وہ اقامت اختیار کر لو گے، وہاں سے نہیں جاؤ گے۔ تو آپ مختلف انداز میں غوث پاک رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کرتے رہتے تھے، اور پھر آپ نے غوث پاک رضی اللہ عنہ کی سیرت پر کتاب لکھی زبدۃ الآثار کے نام سے، اور جس میں غوث پاک رضی اللہ عنہ کی سیرت کو بیان کیا، آپ کے کمالات کو آپ نے ذکر فرمایا، تو یہ بھی آپ کی خوش عقیدگی کی ایک دلیل ہے۔ حدیث پاک پر آپ دیکھیں ایک نہیں، ایک کتاب کی دو شروحات، ایک عربی میں اور ایک فارسی میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھی۔ اچھا اسی طرح دیگر اور کتابوں کی طرف اگر ہم نظر کرتے ہیں، تذکرہ نگار کی صورت سے کے انداز سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس پیارے انداز میں اور اختصار اور جامعیت کے ساتھ جس طرح شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی بزرگوں کا تذکرہ فرماتے ہیں، ان کے ملفوظات بھی، ان کی کرامات بھی، سب کچھ جی ماشاءاللہ جو دریا آپ کا چل رہا ہے اور کتابوں کا تعارف بھی چل رہا ہے، حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی کی شخصیت پہ گفتگو بھی چل رہی ہے، کافی سارے جو ہے نا وہ پوائنٹس ہو گئے، انشاءاللہ دوبارہ بھی حاضر ہوتے ہیں آپ کی بارگاہ میں۔ خالد بھائی آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک تو کئی فنون پر آپ مہارت حاصل کرتے ہو، پھر یہ خاص طور پر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی واقعتاً خوش عقیدہ، اور یعنی اتنے بڑے امام غوث پاک سے محبت، اور پھر دیگر آپ دیکھیں کہ آپ حنفی بھی ہیں اور قادری بھی، الحمدللہ علم حدیث، یعنی امام اعظم کا دامن بھی ہے ہاتھ میں، غوث اعظم کا دامن بھی ہاتھ میں، یوں ہماری محبت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بڑھ جاتی ہے، وجوہات بڑھ جاتی ہیں۔ جی ہاں، اب دیکھیں کہ علم حدیث آپ نے حاصل کیا حضرت سیدنا شیخ عبدالوہاب متقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، جیسے تذکرہ ہوا، اور 2 سال تک ان کی خدمت میں حاضر رہ کر صرف علم حدیث حاصل کرتے رہے۔ ٹھیک ہے، پھر ایک کتاب حضرت نے لکھی تائید الرحمن فی اثبات مذہب النعمان، نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے اکتساب فرما کر جو احادیث نکالی ہیں، اور یوں سمجھیے کہ صرف جس طرح ہم بہار شریعت پڑھتے ہیں تو وہاں مسائل لکھے ہوتے ہیں، مسئلہ لکھا ہوا ہے
ابتدا میں احادیث لکھ دیتے ہیں صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پھر اس کے تحت احادیث لکھتے ہیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے طرف جو منسوب فقہ ہے، جس کو ہم فقہ حنفی کہتے ہیں، اس کو لکھا گیا، اور لکھنے کے بعد یعنی مسائل جمع کر دیے گئے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ مسائل کن احادیث سے نکالے گئے ہیں وہ احادیث جمع فرمائے، اس کے جو دلائل تھے، ان مسائل کے جو دلائل تھے، حکم شریعت بیان ہو گیا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ ہے، یہ ناجائز ہے، یہ جائز ہے۔ اب اس کے اوپر جو شرعی ماخذ تھا بالخصوص حدیث کے حوالے سے وہ نکال کے لائے۔ جی یعنی گویا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا علم اس لیے حاصل کیا جا رہا ہے کہ ایک تو علم حدیث کی خود اپنی برکتیں ہیں، لیکن پھر فقہی مسئلے کا اصل ماخذ بھی معلوم ہو۔ پچھلے دنوں مفتی علی اصغر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ایک کلپ دیکھنے کی سعادت حاصل ہوئی، ویڈیو کلپ، اس میں جامعۃ المدینہ کے طلباء اور اساتذہ کے درمیان حضرت بیان فرما رہے تھے، ایک مدنی پھول بیان کیا، بڑا دل کو لگا۔ فرمایا کہ ایک ایمان کا درجہ ہوتا ہے ان کا جو عام مومنین ہیں، اور ایک ہوتا ہے علماء کا۔ علماء جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کا ایمان مضبوط اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، یہ دیگر جو ضروریات دین ہیں ان پر بالدلائل ایمان رکھتے ہیں، دلائل جانتے ہیں اس کے۔ تو یوں آپ دیکھیے کہ فقہ حنفی ایک تو اس کا پیروکار ہونا، اور دوسرا اس کے اصل ماخذ پر نظر ہونا، یہ آپ کے یوں سمجھ لیجیے کہ عمل کو اور بڑھا دیتی ہے۔ واہ کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ حضور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عقائد، نظریات، آپ کے اعمال، کچھ اس میں حصہ آپ کا بھی ہو جائے۔ وقار بھائی جی، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات سے تمہید باندھوں گا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اب انعام کن لوگوں پر ہوا؟ قرآن میں دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ نے انعام کیا انبیاء پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین یعنی اولیاء اللہ پر۔ تو اولیاء اللہ کا جو راستہ ہے یہ یقیناً سیدھا راستہ ہے، اور اسی راستے پر چلنے کی ہم ہر نماز میں دعا بھی کرتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یقیناً آپ کا شمار اولیاء کرام میں بھی ہوتا ہے، آپ کا شمار علماء میں بھی ہوتا ہے، آپ ایک بہت بہترین قسم کے محدث بھی ہیں۔ جب علم حدیث شمالی ہندوستان میں ناپید ہو گیا تھا تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم حدیث کو گویا دوبارہ جان ڈالی، دوبارہ زندہ کیا آپ نے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کے یقیناً جو نظریات ہیں تو آپ وہ امت مسلمہ کے لیے ایک دلیل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو آپ کے کیا کیا نظریات ہیں چند مختصراً طور پہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ جیسے اصال ثواب کے حوالے سے آپ نے اپنی کتاب کے اندر نقل فرمایا، آپ ارشاد فرماتے ہیں تکمیل الایمان کے اندر کہ مردوں کے لیے زندوں کی دعائیں اور بانیت ثواب صدقہ دینے میں اہل قبور کے لیے عظیم نفع ہے۔ اس سلسلے میں بہت سی حدیثیں اور آثار وارد ہیں، نماز جنازہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اصال ثواب کے حوالے سے آپ نے اپنا عقیدہ بیان کر دیا۔ اختیار اور تصرف کے حوالے سے آپ ارشاد فرماتے ہیں اشیاۃ اللمعات کے اندر مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ سل یعنی اے ربیعہ سوال کرو، مانگو۔ تو شیخ محقق علیہ رحمہ نے جہاں اس کی شرح فرمائی تو فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً سل فرمایا، یعنی اس میں کسی قسم کی کوئی قید نہیں لگا، آزاد ہو، جو چاہو مانگو، جو چاہو مانگو، تو جو تمہارا مطلوب ہو، جو مقصد ہو وہ مانگ لو۔ تو گویا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس میں ہے، جو چاہیں اور جسے چاہیں اپنے پروردگار کی اجازت سے عطا فرما دیں۔ اور اسی بات کو دوسرے مقام پر آپ نقل فرمایا کہ جن و انس کے تمام ملک اور ملکوت اور تمام جہان اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور تصرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احاطہ قدرت اور تصرف میں تھے۔ کیا بات ہے۔ تو یوں آپ کے جب دیکھتے ہیں آپ اصل میں وہ سلسلہ تو ایک ہی چل رہا ہے نا۔ اگر ہم شروع سے دیکھیں صحابہ کرام علیہم رضوان سے نرمئی دیکھیں تو جو ان کے عقائد و نظریات تھے وہی سینہ بسینہ اور علم نقلی اور علم کیا کہتے ہیں دیگر ذرائع سے جو پہنچا ہے تو وہی آگے ہمارے بزرگوں میں آگے بڑھتا رہا، چلتا رہا، اور وہ اس پہ قائم رہے، اس پہ ثابت قدم رہے۔ انہوں نے جو ادھر ادھر جو ہے
اپنے آنکھوں کو، اپنے ذرائع کو، اپنے دل کو بھٹکنے نہیں دیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایمان پہ اور خوش عقیدگی پہ، سلامتی پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتابیں بھی بڑی پیاری پیاری ہیں اور ان کا تعارف بھی لینا ہے، لیکن پہلے میں چاروں کے ایک مدنی گلدستہ شامل کر لوں اور پھر فاروق بھائی کی طرف بڑھوں۔ گلدستہ بھی کس کا ہے؟ ہمارے قاری خلیل بھائی کا ہے، اور یہ کچھ سکھا رہے ہیں، اس میں بھی کچھ بتا رہے ہیں، آپ کو صحت مند رکھنا چاہتے ہیں یہ آپ کو، ان کی یہ نیت بھی۔ خلیل بھائی یہ نیت ہوتی ہے آپ کی یا کر لیتے ہیں آپ بعض اوقات؟ سلسلے بھی کرتے رہتے ہیں یہ؟ چلیں جی گلدستے کی طرف بڑھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کا سیگمنٹ ہے گھریلو علاج۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو آج ایک بہت ہی اہم گھریلو علاج عرض کریں گے۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے، یہ انسان کے شخصی تاثر پر جو ہے برا اثر ڈالتے ہیں، اور یہ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے جو ہوتے ہیں اس کی مختلف وجوہات ہوا کرتی ہیں، جس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جگر کا درست کام نہ کرنا، اور ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ نیند کا پورا نہ ہونا، راتوں کو دیر تک جاگنا، یہ بھی جو ہے آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے بننے کا سبب بنتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب پر رحمت کی نظر فرمائے۔ تو اس کا بہت ہی مختصر اور اہم اور جامع علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کرتے ہیں۔ اس نسخے میں کیا ہے؟ اس نسخے میں دو چیزیں ہیں، نمبر 1 افسنتین اور نمبر 2 چاسکو۔ اس کی مقدار ہم نے کتنی لینی ہے؟ 6 گرام افسنتین اور 6 گرام چاسکو۔ اور اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی سماعت فرمائے۔ بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ رات کو 6 گرام افسنتین اور 6 گرام چاسکو جو ہے 1 گلاس پانی کے اندر آپ ڈال کر بھگو کر رکھ دیں، اور صبح جو ہے نہار منہ اس کو چھان کر جو ہے پی لیا جائے۔ یہ مختصر سا اس کا بنانے کا بھی طریقہ ہے اور اس کو پینے کا بھی طریقہ ہے۔ تو یہ مسلسل استعمال کیا جائے انشاءاللہ عز و جل، کچھ ہی دنوں کے بعد جو ہے آنکھوں کے گرد جو سیاہ حلقے ہیں انشاءاللہ عز و جل یہ دور ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر، مریضوں غم زدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا۔ رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر، مریضوں غم زدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا۔ رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر۔ ہاں جی، یہ خلیل بھائی بتا رہے تھے آنکھوں کے گرد جو سیاہ حلقے پڑ جاتے ہیں اس کا علاج تھا، اور میں نے پوچھا کہ میرے بھی گرد حلقے پڑے ہوئے ہیں، تو خلیل بھائی نے بہت ساری علامتیں بھی بتا دی ہیں، ڈرا بھی دیا ہے مجھے کہ جناب یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ بڑی محتاط گفتگو کرتے ہیں، اور بڑے مدنی چینل پر تو مطلب 4 سوال کرو نا خلیل بھائی سے تو 2 کے تو مسکراہٹ میں جوابات چلے آتے ہیں، ایک کلام کا ہو جاتا ہے، ایک نسخے کا ہو جاتا ہے، تو ہماری جو ایکسٹرا گفتگو ہوتی ہے اس میں خلیل بھائی شامل ہی نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے برکتیں عطا فرمائے۔ حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت و سیرت پہ گفتگو ہو رہی ہے، اور بزرگوں سے فیض پانے کے جو طریقے ہوتے ہیں، ان کے جو برکتیں لوٹنے کے طریقے ہوتے ہیں، اس میں سے ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی گفتگو، ان کی باتیں اور ان کے ارشادات کو اپنے حرز جا بنائے، ان کو اپنے کانوں سے سنے، دل کے مدنی گلدستے میں جو ہے جمع کرتا رہے، اس پہ عمل کرتا رہے۔ اسی طریقے سے ایک چیز ہوتی ہے بزرگوں کا، اللہ والوں کی جو تحریرات ہوتی ہیں، ان کے جو ملفوظات ہوتے ہیں، ان کے قلم سے جو بھی چیزیں نکلتی ہیں، رسائل ہوتے ہیں، ان کی کتب ہوتی ہیں، تو اس کا مطالعہ کرنا، اس کی برکتیں سمیٹنا
میں شمار ہوتا ہے۔ تو عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی کافی ساری کتابیں لکھی ہیں، لیکن 2-3 کتابوں کا تعارف فاروق بھائی سے لیتے ہیں۔ جی فاروق بھائی۔ ماشاءاللہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو کتابیں لکھی ہیں، میں سے چند کا مختلف کتب کا جیدہ جو بات ہوئی ان کے حوالے سے، جی جی آپ خود اپنی کتابوں کے بارے میں فرماتے ہیں، جب تحریر کا سلسلہ چل رہا تھا آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 49 یعنی 50 میں ایک کم کتب لکھی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ بعض علماء کرام نے 100 سے زیادہ کی تعداد لکھی ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جو آپ کے مکتوبات اور رسائل ہیں ان کو ایک شمار کیا ہے، ٹھیک ہے، جن کی خود کی تعداد 60 ہے، جو ایک جلد میں آگے انہیں ایک شمار کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو جن کی خود کی تعداد 60 ہے، تو اگر ان کو ملا لیا جائے تو یہ 100 سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ان میں سے 2 کتب کا تعارف میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس سے پہلے ایک بات آپ سے عرض کروں کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی جب سے انہوں نے تحریر کرنا شروع کیا اور آپ کی تحریر کا سلسلہ جو شروع ہوا تو وہ آپ کی زندگی کے کسی بھی مرحلے پر رکا نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس کو اس طرح جاری رکھا کہ اپنی زندگی کے آخری حصے میں بھی تحریر کرتے رہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی کتاب ہے مشکات شریف کی شرح ہے، اور وہ آپ نے تقریباً اس کے صفحات جو ہیں 2500 کے قریب گنے جاتے ہیں۔ وہ کتاب آپ نے کب لکھی ہے؟ جب آپ کی عمر 91 سال کی تھی۔ اللہ، اس وقت آپ نے وہ کتاب 6 سال کے عرصے میں وہ مکمل کی۔ ماشاءاللہ، 91 سال کی عمر میں بھی کوئی مصنف اگر لکھ رہا ہے تو اس کو لکھنے کا شوق اور کس طرح اس میں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو 2 کتابوں کا حوالہ میں تعارف پیش کروں گا۔ ان میں سے ایک کتاب جو ہے وہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر ہے، مدارج النبوہ۔ ٹھیک، یہ کتاب، اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ بر صغیر میں مدارج النبوہ سے پہلے کوئی ایسی کتاب جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر جامع، مفصل اور آپ کی سیرت کے تمام پہلو کو گھیرے ہوئے ہو، اس سے پہلے کوئی بر صغیر کے مسلمانوں میں سے کسی نے نہیں لکھی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ پہلی کتاب تھی۔ اس کے بعد جو ہے نا سلسلہ دیگر تو تھی لیکن یہاں کی نہیں۔ ہاں، یہاں کی نہیں۔ اور یہاں پھر تو سلسلہ ایسا چلا ماشاءاللہ عز و جل کے چلتا ہی رہا اور پھر بالآخر جو، کیونکہ اس وقت عربی فارسی کے بعد اردو میں کتابیں آئیں، اور اس وقت ہمارے ناظرین کی بڑی تعداد مدنی چینل اردو ہے، تو ہمارا حسن زن کیا مطلب حقیقت زن یہی ہے کہ اردو ناظرین کی تعداد ہماری زیادہ ہے۔ تو 2 کتابیں مکتبۃ المدینہ نے بھی شائع کی ہیں، بہت پیاری کتابیں، بہت جامع وہ کتابیں بھی، اور گویا کہ مدارج النبوت کا فیضان اس میں شامل ہے۔ ایک ہے سیرت رسول عربی اور دوسری کتاب کا نام ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دونوں کتابیں ایسی ہیں فاروق بھائی، جو آپ نے مدارج النبوہ کہا تو یہ تو بالکل درست ہے، لیکن یہ تھوڑی سی جو عوام کی کیٹیگری سے اوپر کی کتابیں ہیں، تو ہمارے جو عام مسلمان بھائی ہیں، اسلامی بہنیں ہیں، مدنی چینل کے ناظرین ہیں، ان کے لیے مکتبۃ المدینہ کی یہ 2 کتابیں، اس کے PDF ورژن جو ہے آپ کو ویب سائٹ سے اور اپلیکیشن سے بھی مل جائے گا، اور اگر آپ ہارڈ کاپی چاہتے ہیں تو مکتبۃ المدینہ تشریف لے آئیے، یہاں سے لے جائیے یا پھر آرڈر کر دیجیے، یہاں سے لے آئیے۔ جی دوسری کتاب آپ کی؟ اور دوسری کتاب آپ نے جو اپنی کتابوں میں تحریر فرمائی ہے وہ ہے جذب القلوب الی دیار المحبوب۔ اللہ، اس کا اردو میں ترجمہ ملتا ہے تاریخ مدینہ کے نام سے، اور یہ ایسی کتاب ہے کہ اگر ہم شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ عاشقوں کی معراج ہے، بالکل کتاب جو ہے نا عشق والوں کی کتاب ہے، جی اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو مدینے سے کتنی محبت تھی تو اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ حرف بہ حرف اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدینے سے کس قدر محبت فرماتے ہیں۔ واہ، اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ اور دیگر بزرگوں کا فیضان عطا فرمائے۔ ان کی کیفیات کیا تھیں خالد بھائی کہ اتنا عمل کیا عمل کے حوالے سے، علم کے حوالے سے، امت کی خیر خواہی اور رہنمائی کے حوالے سے۔ لیکن آپ سب اتنی ساری باتیں کر رہے ہیں تو ایک بات میں بھی عرض کر دوں وہ کہ آخر میں یعنی کتاب میں انہوں نے ایک چیز لکھی بڑی پیاری، اور امیر علیہ سنت نے بھی بیان فرمائی اس کو، کہ آپ فرماتے ہیں کہ مولا، جب بات آتی ہے نا مولا کی بارگاہ میں کیا پیش کرے، اپنے رب کی بارگاہ میں کیا پیش کرے، تو فرماتے ہیں مولا اور تو کوئی چیز نہیں ہے، لیکن تیرے محبوب پہ صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھتا ہوں، یہ چیز جو ہے یہ آپ نے پیش فرمائی ہے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی نسبت سے، میلاد پاک کی نسبت سے۔ اخبار الاخیار کے آخر میں فرماتے ہیں کہ مولا جس عمل پر تیری بارگاہ میں قبولیت پر ناز ہے کہ وہ ضائع نہیں ہوگا، قبول فرمائے گا، میری نجات کا ذریعہ بنے گا، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد پاک ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنا ہے، جو آپ کے یعنی معمولات میں جو شامل تھا حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے۔ عشق مصطفیٰ اور مدینے کا احترام ماشاءاللہ اس قدر تھا کہ جب مدینہ
مدینہ شریف 1 سال کا عرصہ جب آپ نے وہاں گزارا، اللہ اکبر، اللہ تو وہاں پر ننگے پاؤں آپ چلا کرتے تھے. سبحان اللہ. یہ تو ادب کے تقاضے ہیں، اور جتنے بھی ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں گے وہ ان چیزوں سے مطلب یہ چیزیں ان کے اندر نظر آئیں گی، اور یہ اس کے پیکر نظر آئیں گے. اللہ تعالی ہمیں ان کی سیرتوں کا فیضان حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ. ایک بات حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے سے، جزاک اللہ، تو فرماتے ہیں کہ آپ اپنے مکتوبات کے اندر، چونکہ آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ اپنے عزیز و اقارب کو، دوست احباب کو، محبین، متوسلین، مریدین کو جو آپ سے محبت رکھنے والے تھے، انہیں مختلف انداز میں مختلف جو ہے وہ مکتوبات، خط لکھا کرتے تھے، جو بعض اوقات کسی نہ کسی ایک دینی مسئلے پر مشتمل ہوا کرتے تھے. نیکی کی دعوت ہوا کرتی تھی، کسی عقیدے کا بیان ہوا کرتا تھا، کسی جو ہے حدیث پاک کے متعلق کلام ہوا کرتا تھا. تو ایک چیز جو آپ نے اپنے مکتوبات میں ایک بات کو ذکر فرمایا اور اتنے پیارے انداز میں ارشاد فرماتے ہیں، فارسی کے اندر ہے، کوشش کرتا ہوں پڑھنے کی. فرماتے ہیں وہ بچندی اختلافات و کثرت مذاہب کے در علماء امت صد یک کس رات دری مسئلہ خلاف نیست کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بحقیقت حیات بے شائبہ مجاز و توہم تعویل دائم و باقی است و بر اعمال امت حاضر و ناظر. ارشاد فرماتے ہیں بہت سے مسائل ایسے ہیں جس کے اندر علماء کی اختلافات، مختلف آراء ہیں، لیکن مختلف اقوال ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حیات ہونے، حیات حقیقی جس کے اندر کسی تعویل کا اور کسی مجاز کا کوئی شائبہ نہیں ہے، فرماتے ہیں یہ بھی نہیں، حیات حقیقی کے ساتھ متصف ہونے پر ارشاد فرماتے ہیں کسی ایک عالم کا بھی اختلاف نہیں ہے. سب اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبر منور میں زندہ حیات ہیں، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ امت کے احوال پر حاضر و ناظر است، حاضر و ناظر بھی ہیں، جانتے بھی ہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرماتے ہیں یہ وہ مسئلہ ہے جس پر امت میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جن عقائد اور جن نظریات کو اپنے اساتذہ سے، اپنے آئمہ سے، اپنے جو امت کا جو ایک معمول رہا تھا، بالکل جو معمول رہا، صاف واضح فرما دیے کہ بھئی اس معاملے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ صالحین کی، نیک بندوں کی پیروی کا ہمیں کہا گیا ہے، اور الحمدللہ رب العالمین. پھر آپ لمحات التنقیح کے اندر ایک بات کو اور ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے، متقی صالحین، یہ جب اپنی قبروں میں چلے جاتے ہیں، ارشاد فرمایا کہ اس وقت بھی یہ لوگوں کو فیض یاب فرماتے ہیں. اور ارشاد فرمایا صاف واضح طور پر اتنے صاف انداز میں آپ عقائد و نظریات کا بیان فرماتے ہیں کہ کسی قسم کے شائبے کی گنجائش نہیں رہتی. ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 اولیاء کے بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ یہ جیسے حیات میں تصرف فرمایا کرتے تھے ویسے ہی بعد وصال بھی قبر منور میں اسی طرح تصرف اللہ تعالیٰ نے انہیں شان عطا فرمائی. اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں شان عطا فرمائی ہے، اور فرماتے ہیں ان 4 میں سے ایک غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ان کی ذات پاک. اللہ تعالیٰ ہمیں ان اولیاء کا فیضان عطا فرمائے. دیکھیے صراط مستقیم، سیدھی راہ، سلامتی کی راہ، خوش عقیدگی کی راہ، یہ اکابر کے ساتھ جڑے رہنے میں، اکابر کے ساتھ نسبت قائم رکھنے میں، ان سے تعلق قائم رکھنے میں ہے. اور ایک بات یہ کہ سلامتی کے لیے قرآن و حدیث کا جو راستہ ہمیں ملا ہے، اور قرآن و حدیث نے سلامتی پہ، صراط مستقیم پہ، انعام والوں کے راستے پہ رہنے کی جو طریقے ہمیں بتائے ہیں، جو ارشادات ہمیں ملتے ہیں، ان سے جو نتیجہ ہم اخذ کرتے ہیں، اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہو جائیے. ان کو اپنا استاد بنا لیجئے، ان کو اپنا مرشد بنا لیجئے، ان کو اپنا پیر بنا لیجئے، ان کو اپنا مقتدی و پیشوا بنا لیجئے. اللہ کی رحمت سے یہ نہ ڈوبنے دیں گے، نہ بھٹکنے دیں گے، اور سلامتی کے ساتھ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بیڑا پار لگوا دیں گے. چند میسیجز آپ کے شامل کرتا ہوں اس نیت سے کہ دلجوئی ہو جائے گی. آپ کی جو فرمائشیں ہوں گی یا جو باتیں ہوں گی شاید اس پہ ہم کمنٹس نہ کر سکیں، لیکن کچھ نام شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. بنت محمد خان لاہور سے، اور انہوں نے نعت کی فرمائش کی ہے. اور مزید ہیں، اچھا خالد بھائی آپ سے ایک وہ تھی، ایک شعر آپ ڈھونڈ کے رکھیے جی، آپ سے ابھی سننا ہے، مجھے ٹائم بھی کم ہے تو اس لیے آپ ضد بھی نہیں کریں گے. اور لاہور سے یہ ایک اور ہمارے ناظر ہیں، انہوں نے بھی جو ہے
اس کے لیے کہا ہے مہروز بھائی آپ سب کو جمعہ مبارک ہو، اور بنت محمود حسین ہیں باب المدینہ کراچی سے، ٹھیک ہے جی بہن علی حیدر قادری ہیں مٹھیا سے، انہوں نے بھی فرمائش کی ہے اور دعاؤں سے نوازا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وقت جو ہے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، انشاءاللہ عز و جل خلیل بھائی سے ہمیں منقبت بھی سننی ہے۔ ایک اور مدینہ عرض ہے کہ کمر کے درد کا علاج ارشاد فرما دیں، اللہ پاک آپ کو میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے، آمین آمین۔ بالکل آپ کو بھی دکھائے انشاءاللہ۔ یہ کمر کے درد کا علاج اگر مختصر ہے تو خلیل بھائی سے ہم لے لیتے ہیں۔ خلیل بھائی، میتھی جو ہوتی ہے میتھی دانے، یہ کمر کے درد کے لیے بھی فائدہ مند ہوتے ہیں، تو اس کا قہوہ بنا کر جو ہے پیا جاتا ہے۔ میرے آقا شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے یہ اپنے جو رسالہ ہے اس کے اندر تحریر فرمایا میتھی کے بارے میں، جو 50 مدنی پھول ہیں، کہ میتھی کا قہوہ بنائیں اور کچھ گڑ اس میں مکس کر لیں، تو اس کا انداز اس طرح سے کر لیا جائے کہ 12 گرام جو ہے میتھی اور 25 گرام گڑ ہو جی۔ ان دونوں کو جو ہے 1 گلاس پانی کے اندر یا آدھے گلاس پانی کے اندر اچھی طرح ابال لیں، تو پھر ابال آنے کے بعد جو ہے اس کو قہوے کی صورت میں پی لیں، دن میں 1 مرتبہ کر لیں، انشاءاللہ اس سے جو ہے کمر کے درد میں فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ہمارے یہ حمزہ آفریدی حمزہ اتاری ہیں سردار آباد سے، انہوں نے بھی کلام کی فرمائش کی ہے، اور طفیل حسین اتاری ہیں ملک وال پنجاب سے، ٹھیک ہے جی، انہوں نے بھی فرمائش کی ہے۔ اللہ نے چاہا تو مدنی چینل کی نشریات چل رہی ہے، کلام بھی چلتے رہیں گے اور دیگر سلسلے بھی آتے رہیں گے، ان سے بھی فیضیاب ہوتے رہیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کی جو اگلی ایپیسوڈ ہوگی کل بھی ہوگی انشاءاللہ، جو پرسوں بھی ہوگی، اور ابھی تو بدھ تک ہونی ہے، منگل تک ہونی ہے نا، بدھ جمعرات، ہاں منگل تک ہونی ہے، تو انشاءاللہ آپ کی فرمائشیں چلتی رہیں گی، سلسلہ چلتا رہے گا، ہمارے نعت خواہ اسلام میں آپ کی فرمائشیں پوری کرتے رہیں گے۔ فاروق بھائی کی طرف بڑھتا ہوں، پھر خالد بھائی کی طرف بڑھتا ہوں، آخری بات لیتے ہیں، اور پھر خلیل بھائی کے پاس سے مائک ہمارے انشاءاللہ منقبت بھی سنیں گے، اور سلام بھی، وہ حضور سلام جو ہے وہ ایک فرمائش آئی تھی، ٹھیک ہے نا جی۔ بالعموم یہ بات جو ہے وہ طلبہ کرام کے عوام کے لیے ہے، اور بالخصوص طلبہ کرام کے لیے، ٹھیک ہے، کہ طلبہ دینی مدارس کے یا دینی مدارس کے طلبہ بالخصوص وہ مراد ہیں، کہ شیخ محقق کا جو ایک عمل جو میں کتابوں میں نے مطالعہ کرا، تو آپ کی زندگی کا جو اکثر حصہ ہے وہ درس و تدریس، تصنیف و تالیف، یعنی مطالعہ کرنے میں، پڑھنے میں، پڑھانے میں، لکھنے میں، کتابیں لکھنے میں، اس میں آپ کا گزرا۔ تو علماء نے لکھا کہ آپ 21 سے 22 گھنٹے مطالعہ کیا کرتے تھے۔ 21 سے 22 گھنٹے، یعنی آپ کی نیند کا یا آرام کا جو وقت تھا وہ محض 2-2.5 گھنٹے بنتا ہے، 3 گھنٹے۔ اتنا کثرت کے ساتھ آپ کا جو ہے مطالعہ تھا، تو یہ ہمارے لیے ایک رہنما، ایک عمل ہے کہ ہمارے طلبہ کرام کو چاہیے کہ وہ جو آج سستی کرتے ہیں، آج عوام کی حالت یہ کہ رسالہ نہیں پڑھا جاتا اس میں تو وقار بھائی میں عرض کروں گا، آپ نے تو ویسے صحیح فرمایا کہ بالخصوص طلبہ کے لیے اور بالعموم سبھی کے لیے مطالعے کی تو عادت نہیں رہی ہے، یعنی مسلمانوں کا شکوہ کیا جائے کہ حالت زار یہ ہے کہ قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہے، تو دیگر کتابیں تو پھر بات کی ہیں، لیکن بہرحال جو آپ نے کہا کہ اتنا مطالعہ کیا کرتے تھے، تو پھر ایک وجہ یہ بھی ہوگی ان کو منصب ملنے کی، ممکن ہے، اور ظاہر سمجھ میں بھی آتی ہے، تو ہم اپنے اوپر غور کریں۔ آج تو حالت یہ ہے نا، یعنی شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو وہ جو 20-22 گھنٹے اگر مطالعہ کر رہے ہیں تو وہ تو بہت آگے چل کر ہے نا، فرض علوم تو پہلے آ گئے، اب یہاں پہ تو ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں وضو کا طریقہ سیکھنے کا ٹائم نہیں ہے، غسل کا طریقہ سیکھنے کا ٹائم نہیں ہے، نماز کا طریقہ سیکھنے کا وقت نہیں ہے، اور کسی کے پاس جانا تو دور کی بات ہے۔ اب تو یہ جو ہے نا، یہ ہاتھ میں جو ہے نا لائبریری آ گئی، میں یوں کر کے دکھا رہا ہوں، کمپنی کا نام نہیں جانا نا، تو موبائل ہے آپ کے پاس، ٹیبلیٹس ہیں، فون ہیں، اتنی ساری چیزیں ہیں آپ کے پاس، اور دعوت اسلامی اللہ کی رحمت سے ہم یہاں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، آپ دور نہ رہیں، قریب آئیں، آپ کو لگ پتہ جائے گا۔ تو دعوت اسلامی چاہ رہی ہے کسی طریقے سے آپ ایک اچھے کامل مسلمان بن جائیں، اور اگر ہیں تو رہیں، اور آپ کے آنے والی نسلیں بھی اسی راستے پہ قائم رہیں۔ دعوت اسلامی یہ چاہ رہی ہے، آپ کو مختلف آپشن دے رہی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ علوم دینیہ، دینی علوم آپ باقاعدہ مدرسے میں، جامعہ میں، اسکولنگ سسٹم کے تحت سیکھیں، تو آ جائیے، دعوت اسلامی اس کی راہ دے رہی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں جی اب تو وہ طالب علم والی کیفیت تھوڑی ہے، اب تو میں پریکٹیکل لائف میں آ چکا ہوں، جاب کرتا ہوں، بزنس کرتا ہوں، اور دیگر مصروفیات ہیں، تو چھوٹے چھوٹے سے کورسز ہمارے 7 دن کے، 12 دن کے یہ کورسز ہیں، آپ یہ کر لیجئے۔ اور یہ بھی نہیں کر سکتے تو ہر ماہ 3 دن مدنی قافلہ میں سفر کر لیجئے۔ اللہ نے چاہا تو آپ کو بہت
علم دین مل جائے گا۔ اور اس کا ایک ذریعہ یہ جو میں نے موبائل ڈیوائسز آپ کو بتائیں کہ یہ جو ڈیوائسز ہمارے اینڈرائیڈ یا دیگر ڈیوائسز ہیں، اس کے لیے اپلیکیشنز ہیں، یہاں سے مختصر رسائل، یعنی امیر اہل سنت چاہے تو بڑی کتاب لکھنا کیا مسئلہ ہے، بالکل لکھی بھی ہیں بڑی کتابیں، اچھا وہ پھر عبارتیں اور فقہی نوعیت کی جو عبارتیں امیر اہل سنت کی وہ بھی موجود ہیں، لیکن اگر دیکھیں تو امیر اہل سنت کی اپنی ترجیح جو مجھے سمجھ میں آئی، امیر اہل سنت سے میں نے نہیں سنی، یہ میں اپنے طور پہ اپنی آبزرویشن عرض کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آسان، عام فہم اور جو عام مسلمانوں کے لیے زیادہ مفید ہو وہ کتب، وہ رسائل یا ان کا سیکھنا زیادہ ضروری ہے، وہ لکھے جائیں، اس انداز پہ لکھے جائیں کہ انہیں سمجھ میں آئے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم دین بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ علم ہوگا تو اللہ نے چاہا تو بہت ساری برکتیں ملیں گی۔ ظاہر سی بات، سلسلے کا عنوان آج علم نہیں ہے، نہیں تو اس پہ مزید مدنی پھول بھی ہو جاتے۔ جی عدنان میں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی ہمیں چاہیے کہ شیخ عبدالحق مدثر دہلوی رحمۃ اللہ تعالی کے عقائد و نظریات، آپ کی جو اپنے پیر سے محبت تھی، اپنے اساتذہ سے، اپنے والد صاحب سے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنی اولاد کو اس کا درس دیں، اس کے بارے میں بتائیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی سیرت اپنانے۔ ٹھیک ہے جی، 2 منٹ ہم لے چکے ہیں خلیل بھائی کے اور 8 منٹ ہی دے رہے ہیں، اس میں انشاءاللہ خلیل بھائی جو ہے منقبت بھی سنائیں گے ہمیں اور صلاۃ و سلام بھی ہوگا اللہ نے چاہا تو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی منقبت کے چند اشعار مل کر پڑھتے ہیں۔ لحد میرا تو آرام پائے عبدالحق، لحد میرا تو ضیاء فضل و کرم میں نہائے عبدالحق، چراغ تو نے جلائے حدیث سرور کے، حدیث سرور کے بھجا نہ پائیں گی ان کو ہوائیں عبدالحق، بھجا نہ پائیں گی ان کو ہوائیں عبدالحق، لحد میرا تو آرام پائے عبدالحق، بلند ہو تیرا روز حشر تک درجات، بلند ہو حشر تک درجات، بفیض سرور دی مسکرائے عبدالحق، لحد میں راہ تو آرام پائے عبدالحق، وہ پھول تو نے کھلائے ہیں علم و حکمت کے، وہ پھول تو نے کھلائے ہیں علم و حکمت کے، اثر کریں گی نا جن پر خزائیں عبدالحق، اثر کریں گی نا جن پر خزائیں عبدالحق، صدا ہو جلوائے فن کا
زندہ ہو جاوی دل و نظر میں صدا جگمگائے عبد الحق لحد میرا تو آرام پائے عبد الحق صحاب فیض بنے دست تربیت تیرا فریدی پر بھی ہو تیری عطائیں عبد الحق فریدی پر بھی ہو تیری عطائیں عبد الحق لحد میرا تو آرام پائے عبد الحق ضیاء فضل و کرم میں نہائے عبد الحق رحمت اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ واسطہ رسول الورا کا حضرت احمد رضا کا واسطہ رسول الورا کا حضرت احمد رضا کا اور میرے مرشد پیا کا رخ بدل دو کربلا کا یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ مصطفیٰ خیر الورا ہو سرور گھر دو سرا ہو اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھاؤ یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام